الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ کالونی ہائی اسکول معین گورنمنٹ اسکول ہائی اسکول ندوی روڈ قدیم تانڈور میں انشاءاللہ 21 جنوری سے تعلیم بالغان کا آغاز ہوگا۔ تو اب تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے طلبہ یعنی اپنے بچوں کو اور بڑے طالب بالغان یعنی ہم سب کے لیے اس ادارے سے استفادہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ 21 جنوری سے تعلیم کا آغاز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوه انزل معه أولئك حزب الله ألا الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله مولانا العظيم۔ وروى الإمام البخاري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بہت ہی محترم اور مکرم قابل صد احترام و اکرام و تبجیل حضرات علماء کرام اساتین علم و فضل اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم احسان، اللہ نے پہلی مرتبہ تانڈور میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا مجمع آمین کہے گا۔ اللہ ہمارے بیٹھے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے مرحوم مغفرت فرمائے۔ میرے پیاروں، پہلی مرتبہ آیا، یہ تقریباً میری گھڑی میں 10 بجنے جا رہے ہیں، تو آپ بالکل کھل کر بشاشت کے ساتھ مجھے بتا دیں کہ کتنی دیر بات کرنا ہے۔ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے۔ آپ کی شادی وادی نہیں؟ میں بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں، آپ کی تو بیوی آپ کے گھر میں۔ خیر، ہمارے صدر محترم حضرت مولانا محمد صاحب اس وقت جو آپ کے سامنے باتیں کر رہے تھے، واقعتاً ہمارے بڑوں کو قرآن پاک کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے گجرات میں بھی ماشاءاللہ بہت جگہوں پر یہ سلسلہ جاری ساری ہے۔ سب باتوں پر ہم آئیں گے، پہلے ہم یہ نیت کریں کہ جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے سب ملا کر آپ کے سامنے 4 باتیں کرنا ہے۔ 4 باتیں ہوئی اور میں یہاں سے چلا۔ اب 4 باتیں آدھے گھنٹے میں ہوئے یا 4 گھنٹے میں ہوئے، وہ آپ کے اوپر ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ سب سنیں گے انشاءاللہ؟ کوئی ناراض تو نہیں نا؟ ہوگا بھی کائے کو، ابھی میں بولا ہی کہاں ہوں۔ اب بات کریں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں، پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے، سب سے پہلا کام
ایک یقین بنانا، کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں، ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ یہ یقین ضروری میرے پیاروں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لا الہ الا اللہ ہے تو ہمارا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے نا، وہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ تو چلو ایک کام کریں، میں اور آپ سب مل کے سب سے پہلے اللہ کو یاد کریں، تو اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ آواز نہیں آتی؟ سب اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ذکر کی حقیقت نصیب فرماوے۔ لیکن ذکر کرنے سے پہلے یہ تو معلوم ہو کہ ہم اللہ اللہ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ اللہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو میری بات ختم ہو، آپ کو بولنا ہے سبحان اللہ۔ کیا بولو گے؟ بولو گے نا سبحان اللہ۔ سب سے پہلی بات ہم کو اللہ اللہ کرنا ہے، لیکن اللہ اللہ کرنے سے ہم کو کیا ملے گا؟ سب سے پہلی بات ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا۔ ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ پہلا فائدہ، ہم ابھی اللہ اللہ کریں گے، آسمان کے سب فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا۔ کتنے فرشتے؟ کتنے؟ یعنی کتنے ہیں؟ کتنے فرشتے؟ کچھ تانڈور میں خبر آئی؟ باقی ہم کو نہیں، میرے کو نہیں معلوم کتنے فرشتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا، میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ جب اللہ نے نہیں بتایا تو میرے اور آپ کو پتا کیسے چلے گا؟ اللہ نے کہا بہت فرشتے، اللہ نے کیا فرمایا؟ بہت فرشتے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بہت سے فرشتے ہیں، تو خیر میرے تانڈور والوں ساتھ میں بولنا، ہم اللہ اللہ کرتے رہیں گے، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ یہ تو پہلا فائدہ ہو گیا۔ آگے بڑھے آگے بڑھے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا۔ ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رحمتوں کو نچھاور کرتا جائے گا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ ہمارے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 3 فائدے ہو گئے نا۔ آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، سبحان اللہ۔ اللہ سر سے لے کر پاؤں تک رحمت نچھاور کرتا جائے گا۔ نمبر 3، اللہ دل میں چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب۔ ایک بات بتا رہا ہوں، سب کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی ہمارے سب سے پہلی بات بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا، اگر جو حافظ قرآن یہاں تو ماشاءاللہ علماء کرام کا بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 2، بولو پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 2۔ اللہ نے ایک آیت میں اتنی بڑی اہم بات کہہ دی کہ میرے پیاروں اگر صرف یہی ہوتا تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کافی ہوتا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہ آیت تو یاد ہوگی نا آپ کو، علماء کو بھی یاد ہوگی، سب میرے ساتھ میں پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي
اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، آج زمین پر میرا نام لے لو، میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا. کیا خوش نصیب ہم تانڈور والے، آج ہم زمین پر اللہ اللہ کریں گے، اللہ ہم سب کا نام آسمانوں پر لے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آج زمین پر میرا نام لے لے، میں آسمانوں پر تیرا نام لینے والا. اللہ فرماتے فرش پہ میرا نام لے لے، میں عرش پر تیرا نام لینے والا. اللہ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں معصوموں کے بیچ میں تیرا نام لینے والا. اللہ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں فرشتوں کے بیچ میں تیرا نام لینے والا. بلکہ میں کہتا اللہ فرماتے فذکرو، پڑھو پڑھو، فذکرونی اذکرکم. اللہ فرماتے میرا بندہ آج میرا نام لے لے، میرا نام لیتے لیتے تو تھک جائے گا، لیکن اللہ فرماتے میں تیرا نام لیتا رہوں گا، مجھے تھکن نہیں آئے گی. تیرا یاد کرنا ٹیمپروری ہوگا، میرا تجھ کو یاد کرنا پرماننٹ ہوگا. بولو بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ تو اور صحیح میں اللہ وہ اللہ ہے جس کی طاقت کے آگے کوئی طاقت، بولو نا ساتھ میں بولو نا، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت. یہ سب کچھ بنانے والا کون؟ نہیں بولو نا سب کچھ بنانے والا کون؟ اللہ. میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جاتا ہوں. اللہ کی قسم یہ واقعہ سننے کے بعد ہمارا دل اندر سے کہتا ہے وہ اللہ ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ یہ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ یہ زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ یہ آسمان سے پانی برسانے والا کون؟ اور پھر پانی کو رکانے والا کون ہے؟ ہمارے کھیتوں میں گھلا اور اناج پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمارے باغات میں پھل پھول فروٹ لانے والا کون؟ کھڑے میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا میرا بندہ سب کچھ میں کرتا. اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. پورا مجمع بولے گا زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ آسمان سے پانی برسانے والا کون؟ ہمارے کھیتوں میں اور ہمارے باغوں کو گلے گلزار بنانے والا کون؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ سب سن رہے ہو نا؟ میں نے کہا نا کتنی باتیں کرنا مجھے، جس میں پہلی بات لا الہ، آواز نہیں آ رہی، لا الہ. کرنے دھرنے والا کون؟ میں نے بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ بھائی ہم تانڈور میں روز ہنستے ہوں گے نا؟ ہاں یا نہیں؟ میں نے کوئی مشکل سوال پوچھا؟ میں سب آسانی پوچھوں گا، بس جواب دینے میں ٹائر پنچر نہیں ہونا چاہیے. ساتھ میں بولو نا ہم روزانہ ہنستے نا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تو ہنستا نا، تجھے یہ نہیں معلوم کہ ہنسنے سے پہلے تجھے ہنسنے کی طاقت دینے والا اللہ ہے. حالانکہ روز ہنستے، ابھی بھی ہم بیٹھے بیٹھے کتنی مرتبہ مسکرائے، کتنی مرتبہ ہنسے، لیکن ہم کو نہیں معلوم ہمارے ہر ہنسنے سے ایک لمحہ پہلے اللہ طاقت دیتا ہے تو ہم ہنستے. اللہ کہتے ہیں میں ہی ہنساتا، میں ہی رلاتا، میں ہی زندگی دیتا، میں ہی موت دیتا. اللہ کہتے ہیں میں ہی امیر بناتا، میں ہی غریب بناتا. میرا بندہ کیوں میری ناشکری کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا 27واں پارہ، میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں اور جتنے علماء میرے ساتھ میں پڑھیں گے بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے گا ہمیں ہنسانے والا کون؟ ہمیں رلانے والا کون؟ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ ہمیں موت دینے والا کون؟ آپ نے نبی کا نام سنا ہوگا، سنا ہو تو ہاں کہنا، نہیں سنا ہو تو کوئی بات نہیں. ایک بہت بڑے پیغمبر ہے جن کا نام حضرت عزیر ہے. بولو کیا نام؟ عزیر.
علیہ السلام. قرآن پاک میں ان کا ذکر بھی آیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. تو خیر وہ نبی کا نام یاد رکھے. بولو کون؟ حضرت عزیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو حکم آتا. دیکھو کرنے دھرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے میرے پیغمبر عزیر اپنی سواری تیار کرو. اس زمانے میں سواری گدھے کو استعمال کیا جاتا تھا. سواری میں زیادہ کس کو استعمال کیا جاتا تھا؟ گدھے کو. جیسے کسی زمانے میں گھوڑے کو استعمال کیا گیا, کسی زمانے میں اونٹ کو استعمال کیا. آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے تو گاڑیوں کا انتظام ہوتا ہے, ہوائی جہاز کا انتظام ہوتا ہے, ٹرین کا انتظام ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عزیر کو کہتے ہیں عزیر ایک بہت لمبے سفر پر جانا ہے, انطاکیہ نام کی جگہ پر جانا ہے. اپنی سواری یعنی آپ کے پاس جو گدھا ہے اس کو تیار کرو اور ساتھ میں کھانے پینے کا سامان بھی لے لو, اس لیے کہ بہت لمبے سفر پر جانا. پھر بولیں گے پیغمبر کا نام کیا ہے اور حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا حکم, پیغمبر تھے, نبی تھے, رسول تھے, بس اللہ کا حکم آیا فوراً اپنی سواری یعنی اپنے گدھے کو تیار کیا, سواری کو تیار کیا اور کئی دنوں کا کھانا بھی تیار کیا, کئی دنوں کا پانی بھی تیار کیا اور اپنی سواری پر جس طرح باندھنا تھا اس کو باندھا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے حضرت عزیر علیہ السلام نے سفر شروع کیا. آپ سفر کرتے گئے گاؤں سے گاؤں, قریہ سے قریہ, دیہات سے دیہات, بستی سے بستی, آپ سفر کرتے گئے. بولو نبی کا نام. ایک گاؤں میں گئے, ایک گاؤں میں بولو, وہ گاؤں بالکل برباد ہو گیا ہے, تباہ ہو گیا. یعنی گاؤں میں نہ پانی ہے, نہ انسان ہے, نہ جنات ہے, نہ چرند ہے, نہ درند ہے, نہ پرند ہے, بالکل ویران اجڑی ہوئی بستی, بنجر بستی, ویران بستی. ایسا لگتا تھا کہ بستی میں کوئی صحرا ہے, نہ نہر میں پانی ہے, نہ تالاب میں پانی ہے, نہ وہاں پر پانی کا انتظام ہے, نہ کھانے کا انتظام ہے, نہ کپڑے کا انتظام ہے, نہ بازار کا انتظام ہے. ارے جہاں نہ انسان ہے, نہ جنات ہے, نہ چرند ہے, نہ درند ہے, نہ پرند ہے, بالکل ویران بستی ہے. تو حضرت عزیر نے سوچا کہ یہ تو پہلے بستی تھی, پہلے گاؤں تھا, یہ تو بالکل ویران ہو گیا, چلو یہاں کے قبرستان میں جاؤ. حضرت عزیر دھیرے دھیرے اپنی سواری لے کر بولو کہاں گئے؟ قبرستان میں. تو وہ قبرستان تو اور بھی زیادہ بنجر رکھا ہوا ہے, ساری قبریں ٹوٹی ہوئی ہے, اندر کے مردے گل گئے, سڑ گئے, بوسیدہ ہو گئے, ہڈی ہو گئے. یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ مرد کو دفن کیا, عورت کو دفن کیا. یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سے خاندان والے کو دفن کیا. یہ بھی نہیں معلوم کتنے سال پہلے یہ گاؤں برباد اور تباہ ہو گیا. حضرت عزیر علیہ السلام نے پورے گاؤں کو برباد اور تباہ دیکھا کہ نہ یہاں انسان نہ جنات کوئی نہیں. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے وہیں پر کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ یہ قیامت میں ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ یہ سب تو مر گئے, سڑ گئے, ہڈی ہو گئے, گل گئے, یہ پورا گاؤں برباد ہو گیا. اللہ قیامت میں ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس لیے کہ قیامت میں پھر انسان کو کھڑا کرنا, آنکھیں دینا, کان دینا, ناک دینا, دانت دینا, ہاتھ دینا, پاؤں دینا. اللہ یہ سب کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ جو بستی اجڑ گئی, جو بستی ویران ہو گئی, جو بستی بنجر ہو گئی, سارے مردے سڑ گئے, گل گئے, اللہ اب ان کو قیامت میں تو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کس پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت عزیر؟ سواری پر, گدھے پر. اللہ نے کہا اترو, اترو. حضرت عزیر اتر گئے. اللہ نے کہا سو جاؤ, جو بھی چادر چٹائی جو بھی ہو بچھاؤ اور اللہ نے کہا سو جاؤ. تو نبی تھے, فوراً سواری سے اترے, سو گئے. اللہ نے 100 سال تک سلا دیا. بولو کتنے سال سلایا؟ پوری سینچری مکمل. 100 سال سوئے. آپ اندازہ لگا 100 سال کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے. 100 سال کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ واپس جگاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عزیر کو جگاتے ہیں, اور میرے نبی اٹھو, اور میرے پیغمبر عزیر اٹھو اٹھو. حضرت عزیر علیہ السلام اٹھتے ہیں. اب آپ بتاؤ 100 سال کوئی سوئے ہو, جب اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارا گاؤں آباد ہے. بولو سبحان اللہ. سارے نہروں میں پانی, بولو سبحان اللہ. سارے تالاب میں پانی, بولو سبحان اللہ. انسان بھی ہے, جنات بھی ہے, چرندے بھی ہے, درندے بھی ہے, پرندے بھی ہے, پورا گاؤں آباد ہو گیا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام پورا مجمع بولے گا ٹانڈور والوں کتنے سال کے بعد اٹھے تھے؟ 100 سال. اچھا لمبی نیند کے بعد اٹھے تو آدمی ایسا اٹھتا ہے, ایسا ہی دیکھتا. کبھی کبھی تو پوچھتا میں کہاں ہوں. ارے بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پوچھتا نا میں کہاں ہوں. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے آنکھوں کو مانتے ہوئے کہا اللہ میں کہاں ہوں؟ اللہ نے کہا وہ بات کی بات. کتنا سوئے؟
انہیں اللہ پوچھ رہے ان کو یہ بات کی بات ہے کہ کہاں ہو، پہلے یہ بتاؤ کتنا سوئے. تو حضرت حضیر آنکھوں کو بند کر کہتے ہیں اللہ 6 گھنٹہ سویا. پھر کہتے نہیں اللہ بہت سویا، لگتا 12 گھنٹہ سویا. پھر ایک روایت میں آتا کہا نہیں اللہ میرے کو لگتا میں 24 گھنٹہ سویا. اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی 6 گھنٹہ 12 گھنٹہ 24 گھنٹے کی بات کرتے ہو، 100 سال کے بعد میں نے تم کو جگایا ہے. کتنے سال کے بعد جگایا؟ میں نے کہا نا کوئی لمبی نیند سوتا ہے نا اس کے بعد اٹھتا ہے تو جلدی کچھ اپنے کو سمجھ میں، بلکہ کبھی کبھی تو بھول میں بیوی کو پوچھتا ہے تو کون؟ لڑائی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، بیوی کو پوچھے تو کون؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا 6 گھنٹہ 12 گھنٹہ 24 گھنٹہ. اللہ نے کہا 6 گھنٹے 12 گھنٹے 24 گھنٹے کی بات مت کرو، 100 سال کے بعد تم اٹھے ہو. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے سوچا کہا اللہ برابر ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تو پورا بربادی تھی، ساری آبادی ہو گئی. پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ 100 سال کے بعد اٹھاؤ، ٹھیک ہے اللہ لیکن بھوک بہت لگی ہے اللہ، کھانے پینے کا کچھ انتظام کر دینا. اللہ نے فرمایا ساتھ میں لائے ہو نا کھانا، ساتھ میں پانی بھی لائے ہو، کھانا بھی لائے ہو. حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ کھانا بھی رکھا ہے پانی بھی رکھا ہے، لیکن کہا اللہ 100 سال کے بعد تو کتنی بدبو آتی ہوگی، میں کھانا بدبو والا ہو گیا ہوگا. بھائی بڑے سے بڑے ریفریجریٹر میں بھی 100 سال تک کھانا نہ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھو یہ پہلا حکم دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے عزیر کیا تم نے میری قدرت کو کم سمجھا؟ جو اللہ تمہیں 100 سال تک سلا سکتا ہے پھر جگا سکتا ہے، جو تم کو چین اور سکون کے ساتھ رکھ سکتا ہے، وہ تمہارے کھانے اور پینے کو بھی بگڑنے سے بچا سکتا ہے. تم سلامت سے، تمہارا کھانا بھی تمہارا پانی بھی. جلدی سے گئے، ٹیفن کھولا، ایسا لگا جیسا ابھی گرم گرم روٹی نکل رہی تھی. حضرت عزیر کھائے پیے، جب پیٹ بھر گیا کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا سفر کرو، جو سفر پہ تم کو بھیجا ہے سفر کرو. تو کہا اللہ میرا گدھا کہاں ہے، میری سواری کہاں ہے؟ اللہ نے کہا دوسرے محلے میں جاؤ، وہاں تمہاری سواری بھی مل جائے گی، کیونکہ 100 سال گزر گئے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام دوڑے دوسرے محلے میں گئے. دوسرے محلے میں جا کر حضرت عزیر علیہ السلام زور سے چیخے، کیونکہ وہ گدھا جو تھا نا وہ مرا ہوا، اور صرف مرا ہوا نہیں وہ پھٹ گیا، وہ پھول گیا، اس کے پاؤں الگ رکھے ہوئے، اس کا منہ الگ رکھا ہوا، اس کا چہرہ الگ رکھا ہوا، اور اس کا پیٹ الگ ہے، اس کا پیٹ کے اندر کی جو اندڑیاں ہے وہ سب الگ ہے. سب اتنا عجیب طریقے سے پورے محلے میں پھیلا ہوا ہے، یعنی جانور سڑ بھی گیا، پھول بھی گیا، پھٹ بھی گیا، مر بھی گیا. حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو 100 سال میں مر گیا، پھٹ گیا، پھول گیا، سڑ گیا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر عزیر آگے بڑھتے جاؤ، تم قدم بڑھاتے جاؤ گے، میں اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کو جوڑتا جاؤں گا، تم وہاں تک پہنچو گے، تمہارا گدھا پھر تمہارے سامنے سلامت ہو جائے گا. حضرت عزیر نے قدم بڑھائے، پہلے تو تھوڑا گھبرائے، پھر قدم بڑھائے، پھر قدم بڑھائے. جیسے قدم بڑھاتے گئے آٹومیٹک یہ جڑتا گیا، اور جب آپ قریب گئے تو بولو سبحان اللہ، پوری سواری تیار ہو گئی. اللہ نے فرمایا 100 سال سلایا، ہاں بولو، 100 سال کے بعد جگایا، بولو ہاں. تم بھی سلامت، تمہارا کھانا بھی سلامت، تمہارا پانی بھی سلامت، اور تمہاری سواری بھی سلامت. اب بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ آپ پوچھ رہے عزیر اب بتاؤ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ تم نے یہ کہا تھا اللہ سب کو زندہ کیسے کرے گا، اللہ یہ سارا گاؤں برباد اور تباہ ہو گیا، یہ سارے مردے ختم ہو گئے، اللہ تو زندہ کیسے کرے گا. اللہ نے فرمایا اب عزیر تم بتاؤ میرے بارے میں بتاؤ. حضرت عزیر اللہ کے نبی تھے، بولو کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے. سجدے میں گئے اور زار و قطار روئے، اور روتے روتے کہا اللہ، ہم بھی وہی کہیں گے، روتے روتے کہا اللہ میں سمجھ گیا تجھ سے بڑھ کر قدرت والا کوئی نہیں. بولو نا تجھ سے بڑھ کر طاقت والا. یہ پورا واقعہ آپ نے سنا حضرت عزیر والا، یہ قرآن میں ہے. بولو یہ واقعہ کہاں ہے؟ علماء کرام کو معلوم ہے، ہمارے جوانوں کو نہیں معلوم ہوگا. وہ پہلی مرتبہ یہ واقعہ سن رہے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے جوانوں کو نہیں معلوم ہوگا. ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہوگا کہ موبائل کیسا ہے، ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہوگا کہ واٹس ایپ کیسا ہے، ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہوگا کہ فیس بک کیسا ہے،
ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہوگا کہ پب جی کیسا ہے، ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہوگا کہ موبائل پہ کتنے ایپیسوڈ آتے ہیں، ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہوگا کہ موبائل پر کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے، ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہوگا کہ موبائل پر زنا کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم آج ہمارے موبائل میں زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں ریاض کا کاروبار ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں سودی کاروبار ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں کسی پر تہمت لگائی جاتی ہے، ہمارے موبائل میں کسی کو بدنام کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں سوشل میڈیا پہ ہزاروں خرافاتیں باہر لائی جاتی ہے۔ بلکہ میرے پیاروں ٹانڈور والوں، آپ مانو نہ مانو، اللہ کی قسم اگر ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی، لیکن یہ قرآن کا واقعہ ہم کو معلوم تھا اللہ کی قدرت والا۔ میں آپ کو بھی پڑھ کر سناتا ہوں یہ پورا واقعہ، کون سے نبی کا میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ صرف ترجمہ کرو گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ کو واقعہ تو معلوم ہو گیا، اب صرف ترجمہ دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہ بستی میں گئے اور بستی کو اجڑا ہوا دیکھا، بستی کو ویران دیکھا، بستی کو بنجر دیکھا، سب کچھ وہاں پر ختم دیکھا، نہ انسان دیکھا، نہ جنات دیکھا، نہ چرند دیکھا، نہ پرند دیکھا۔ حضرت عزیر نے فرمایا اللہ یہ بستی کو واپس زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کہا سواری سے اترو اور سو گئے۔ کتنے سال کے لیے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا، اس کے بعد میں اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ؟ اللہ نے بولا کتنا سوئے؟ کتنا بتائے؟ میں نے کتنا بتایا؟ 6 گھنٹے۔ پھر قال لبثت يوما أو بعض يوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او میرے تیرے پیارے پیغمبر 6 گھنٹے کی باتیں نہ کرو، نہ 12 گھنٹے کی باتیں نہ کرو، نہ 24 گھنٹے کی باتیں نہ کرو۔ قال بل لبثت 100 عام۔ 100 سال کے بعد میری قدرت نے تمہیں پھر زندہ کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت عزیر نے کہا بھوک لگی ہے، اللہ نے کہا کھانا بھی کھا لو، پانی بھی پی لو۔ جس اللہ نے تمہیں سلامت رکھا 100 سال کے بعد اللہ نے تمہارا کھانا بھی تمہارا پانی بھی۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، کھانا بھی سلامت ہے، پانی بھی سلامت ہے۔ حضرت حسین نے بڑے شوق کے ساتھ کھانا بھی کھا لیا، بڑے ذوق کے ساتھ پانی بھی پی لیا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ مجھے کیا کرنا؟ اللہ نے کہا اپنا سفر شروع کرو۔ تو کہا سفر کی سواری کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا دوسرے محلے میں جاؤ، تمہاری سواری جو گدھا ہے وہ تیار ہے۔ حضرت عزیر گئے تو تیار تھا، کیسا تھا؟ مرا ہوا، پھٹا ہوا، پھولا ہوا، سارے بدن کے ٹکڑے الگ الگ۔ حضرت عزیر نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کوئی سواری ہے؟ اللہ نے کہا قدم بڑھاتے جاؤ، میں جوڑتا جاؤں گا، سواری تیار ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وانظر الی حمارک، جاؤ اپنے گدھے کے پاس جاؤ، حمار مانے گدھا، جاؤ۔ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر تم قدم بڑھاتے جاؤ، میں اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کو جمع کرتا جاؤں گا، اس کو جوڑتا جاؤں گا، تم قریب جاؤ گے تمہاری سواری تیار ہوگی۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب سواری تیار ہو گئی، اللہ نے جب ساری باتیں کھول کھول کے بتا دی، اللہ نے پوچھا بتاؤ میں کون؟ ساتھ میں بولنا میں۔ حضرت عزیر نے ایسے ہی سیدھے اللہ نے کہہ دیا، سجدے میں گئے، بہت روئے اور روتے روتے کہا اللہ اب کبھی یہ سوال نہیں پوچھوں گا، میں سمجھ گیا تجھ سے بڑھ کر قدرت والا۔ کیا فرمایا؟ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جب ساری باتیں کھل کر سامنے آ گئی، حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مجھے یقین ہو گیا ساری قدرت رکھنے والا کون؟ بولو نا ساری طاقت رکھنے والا کون؟
تو میری پہلی بات آج آپ سے یہی ہے، ہمارے پاس کلمہ ہے نا، توحید ہے، لا الہ الا اللہ، آواز سے بولو نا، لا الہ الا اللہ، کرنے دھرنے والا کون؟ اگر ہماری توحید پکی ہے تو جو میں سوال پوچھوں آپ اللہ کر کے جواب دے، پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ساتھ میں ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمیں کھلانے پلانے والا کون ہے؟ آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے؟ عرش و فرش کا بنانے والا کون ہے؟ امیر بنانے والا کون ہے؟ غریب بنانے والا کون ہے؟ تندرستی دینے والا کون ہے؟ بیماری دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟ زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ یہ رات دن بھی ہے نا، کاش اگر ہم رات کو دیکھتے اور دن کو دیکھتے نا، اس میں بھی خدا کی خدائی نظر آتی۔ اللہ فرماتا رات کے اندھیرے کو دیکھ لے، دیکھو جس ابھی رات کے تقریباً کتنے بجے؟ 10:30 بجے نا، جتنے بھی بجے وہ رات کے، یہ تانڈور والے سب مل کے بولے کہ رات کے 10:30 بجے مجھے نہیں چاہیے، رات کا 10:30 مجھے دن کا چاہیے اور ابھی چاہیے۔ ہوگا؟ اور آپ کہو گے قاری صاحب آئے ہیں ہم 1 کروڑ دیں گے، لیکن ہم کو رات کا نہیں چاہیے، دن کا 10:30 چاہیے۔ میں کیا کہوں گا؟ تیرے کو 2 دوں گا، تو کر دیں گے؟ کیونکہ اللہ نے، حالانکہ یہ رات دن ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے بھی رات دن تھے، ہم مر جائیں گے پھر بھی رات دن ہوں، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ میرا کاروبار، اس میں انگلی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں رات کا اندھیرا دیکھ لے یا دن کا اجالا دیکھ لے، اس میں بھی تجھے خدا کی خدائی نظر آئے گی۔ اور یہ اللہ نے اتنا کھل کر کہا، لیکن ہم قرآن پڑھے تو ہم کو پتا چلے نا، ورنہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، بولو پارہ نمبر سورہ بنی، اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ رات کا اندھیرا دیکھ لے، دن کا اجالا دیکھ لے، ارے رات کا چلے جانا پھر دن کا آنا، پھر دن کا جانا رات کا آنا۔ اللہ کہتے میرا بندہ اسی میں سوچ لے، تجھے خدا کی خدائی نظر آئے گی۔ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آج میں چاہتا ہوں کہ ہر 4 بات پکی کر کے جانا ہم کو انشاءاللہ۔ تو پہلی بات پکی کر لے، بولو لا الہ الا اللہ۔ ایک بات آپ کو بتاؤ، ہمارا کلمے کی طرف دھیان نہیں ہوتا، سچ بولو ہوتا ہے؟ جیسے کہ میں سوال پوچھوں کہ ہمارے یہ تانڈور میں، تانڈور نا، اس میں سر دکھتا ہے صرف آگے والوں، سب کا سر دکھتا ہے، باقی آپ تو ایسے بیٹھے، میں بولا میں نہیں دکھتا، نہیں دکھتا تو میں یہاں زبیر بھائی کے بازو میں کوئی پلاٹ لے کے اپنا گھر بنا دوں گا۔ دکھتا نا سر، دکھتا نا سر دکھتا، کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ سر دکھتا، دیکھنا برابر سوچنا، برابر سننا۔ جیسے سر میں درد شروع ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ میرے گھر میں ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے جس میں دوائیں رکھی ہوئی ہے، آپ گئے اس دوا کی طرف گئے اور آپ نے فوراً وہ ٹیبلٹ کو لیا، آپ نے یا تو اپنے بچے کو بولا یا بیوی کو بولا، وہ ٹیبلٹ آپ نے لیا، منہ میں رکھا اور اس کے بعد میں آپ نے پانی پیا، اور 20 منٹ کے بعد آپ نے کسی دوست کو کہا آج تو صبح میں سر میں اتنا درد تھا، وہ ٹیبلٹ میں نے پیا تو میرے سر کا درد ختم ہو گیا۔ بولا ایسا کرتے نہیں کرتے؟ اور یہ کرنا کوئی گناہ؟ علاج ہے، علاج معالجہ سنت ہے، بولو علاج کرنا سنت ہے، معالجہ کرنا سنت ہے۔ میرے پیاروں، کیا اس میں اللہ یاد نہیں آیا؟ آپ صرف اتنا کرتے کہ دوا پینے سے پہلے وہ جو دوا ہاتھ میں تھی نا، کہتے اللہ شفا دینے والا تو ہے، کیا بولتے؟ اللہ شفا دینے والا۔ اس کے بعد میں پھر آپ وہ دوا پیتے، پانی پیتے، سر کا درد اچھا ہوتا یا نہ ہوتا؟ بھئی دوا ہے، اچھا ہوتا یا نہ ہوتا؟ لیکن قسم پروردگار کی جنت کا فیصلہ ضرور ہو جاتا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے، جیسے مولانا محمد صاحب نے فرمایا نا، یہ زبان پر رہے گا کچھ کام کا نہیں ہوگا، دل میں اترے گا۔ اب جیسے میں بیان کرنے بیٹھا نا بیان کرنے، یہاں بیٹھا میں 30 سال سے بیان کرتا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 30 سال۔ اگر میں یہ سوچوں تانڈور گیا بیان کرنے کا، وہ پھٹاپٹ یوں بیان کیا، نا میرے دوستوں، میرے سے بڑا باولا کوئی نہیں ہوگا،
میرے سے بڑا دماغ گیا ہوا کوئی نہیں ہوگا. بیٹھنے سے پہلے مجھے یہ سوچنا چاہیے بلوانے والا کون؟ اللہ. ہدایت دینے والا کون؟ اللہ. زبان میں طاقت دینے والا کون؟ اللہ. مجمع کو ہدایت دینے والا کون؟ اور اللہ. سب کچھ کرنے والا تو ہی. تب جا کر یہ ہوگا کہ یہ جو بیان ہوگا نا یہ اللہ واسطے ہوگا. اس لیے میرے دوستو حدیث میں تو لکھا بڑی چیز مانگنا ہو تو بھی کس سے مانگو؟ اور چھوٹی چیز مانگنا ہو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے، پڑوسی کے پاس جائے گا یا دکان پہ جائے گا نمک لینے، لیکن نمک لینے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ کو کہنا اللہ میرے گھر میں نمک ختم ہو گیا، اللہ نمک بہت معمولی ہے اللہ لیکن چھوٹی چیز بھی تو ہی دیتا اللہ، میں دکان پر جاؤں گا نمک لے کر آؤں گا لیکن میرے گھر میں ختم ہو گیا. نمک گھر میں آنا آئے گا، اس کے آنے میں دیر ہوگی لیکن جنت کے فیصلے ہونے میں دیر نہیں ہوگی. ہمارے نبی فرماتے گھر میں نمک ختم ہو جائے کس سے مانگنا؟ یہاں تک کہ ہمارے نبی تو فرماتے راستے میں چلتے چلتے چپل ٹوٹ جائے، تجھے معلوم ہے چپل ٹوٹ گئی، نئی چپل مل جائے گی کیا کوئی موچی مل جائے گا؟ لیکن ہمارے نبی فرماتے نہیں چپل ٹوٹ جائے اس وقت بھی اللہ کو کہنا اللہ میری چپل ٹوٹ گئی. حالانکہ چپل معمولی چیز ہے، نمک گھر میں معمولی چیز ہے، پھر بھی کس کو پکارنے کا؟ تو آج سے کون کون ارادہ کرتا ہے ہر کام سے پہلے ایک منٹ کا کام ہے، ایک منٹ بھی نہیں، میرے خیال سے چند سیکنڈوں میں یہ کام ہو جائے گا کہ کام کرنے سے پہلے ایک دل میں آواز آ جائے اللہ میں نہیں کرنے والا، کرنے والا کون؟ کریں گے بولو آج سے توحید پکی. ایک بات یاد آ گئی، بہت پتے کی بات ہے مولوی حافظ رضوان. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک گاؤں سے ایک صحابی آئے. بولو کہاں سے آئے؟ گاؤں کے سے صحابی آنے والے جو ہے نا وہ بڑے عجیب سوال پوچھتے تھے کیونکہ وہ گاؤں کے، ہاں وہ گاؤں والوں کو بدو کہتے ہیں، عربی کہتے ہیں، دیہاتی کہتے ہیں. گاؤں سے ایک صحابی آئے. اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہے اور وہ گاؤں والے صحابی آئے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب کوئی گاؤں سے صحابی آتا ہم اتنے خوش ہو جاتے تھے کیونکہ بہت سے سوالات یہ اتنا کھل کر پوچھتے تھے اور ہمارے نبی اتنا کھل کر جواب دیتے تھے کہ ہم کو اچھا لگتا تھا کہ جو سوال ہم نہیں پوچھ سکتے وہ گاؤں سے آ کر کوئی گاؤں والے آئے. بولو گاؤں والے آئے اور آ کر اتنا عجیب سوال پوچھا. ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام بیٹھے، آ کر کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایک سوال پوچھنا ہے پوچھو. ہمارے نبی نے فرمایا پوچھو. تو کہا سوال یہ اللہ کا ہے. اللہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ سارے صحابہ کرام کے چہرے ایک دم سرخ ہو گئے کہ معلوم نہیں اب کیا معاملہ ہوگا. انہوں نے بڑا عجیب سوال پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اچھا پھر انہوں نے ایک دوسرا سوال یہ پوچھا اے میرے نبی بتاؤ نا اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے تو میں دعا مانگو تو آہستہ آہستہ بولو اللہ اللہ اللہ، کیونکہ قریب ہے تو سن لیں گے، اور اگر دور ہے تو میں ذرا چلا کر بولوں اللہ اللہ اللہ، کہ قریب ہوں گے تو میری آواز جلدی سن لیں گے، دور ہوں گے تو مجھے ذرا پکار کے اور چلا کر بولنا پڑے گا. وہ صحابی نے اتنا پیارا سوال پوچھا این اللہ ان ہوا قریب فنناجیہ وان ہوا بعید فننادیہ. اے اللہ کے رسول بتاؤ نا اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے تو آہستہ آواز میں سن لیں گے اور اگر دور ہے تو بلند آواز سے بولنا پڑے گا. بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب سب خاموش بیٹھے ہیں. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا میرے نبی کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے کہا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ آواز سے پکاروں اور اگر دور ہے تو میں بلند آواز سے پکاروں. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ فکر نہ کریں، خود اللہ نے جواب دے دیا ہے. بولو سبحان اللہ. جواب کس نے دے دیا ہے؟ اللہ نے جواب دے دیا. اور قرآن پاک کی آیت آج بھی سورہ بقرہ میں اللہ نے جواب دے دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سب میرے ساتھ دو گے سبحان اللہ تو بولو نا. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب اگر میرے بندے میرا ایڈریس پوچھے, اگر میرے بندے میرا پتہ پوچھے تو اے میرے مصطفیٰ سب کو کہہ دینا میں قریب. بولو اللہ دور نہیں, اللہ قریب. تو وہ جو آئے تھے نا جواب مل گیا, اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے. لیکن کہا میرے نبی ایک اور سوال ہے. کہا کیا؟ کہا کتنے قریب ہے؟ بھئی اللہ قریب ہے یہ بات تو پکی ہو گئی, لیکن کتنے قریب ہے؟ کیونکہ دیکھو یہ حافظ رضوان بیٹھے یہ بھی میرے قریب ہے, یہاں صلاح الدین بھائی بیٹھے یہ بھی میرے قریب ہے, اور بھی جو پیچھے علماء کرام بیٹھے یہ میرے قریب ہے. تو وہ آنے والے دیہاتی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بات تو پتہ ہو گئی کہ اللہ قریب ہے, مگر کتنے قریب ہے؟ تھوڑی دیر میں پھر جبرائیل آئے, کہا اس کو کہہ دو اللہ نے خود جواب دے دیا. کس نے جواب دے دیا؟ پارہ نمبر 26 اللہ نے جواب دیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی بھی بندہ میرے بارے میں پوچھے تو میرا ایڈریس بتا دینا کہ میں سارے بندوں کے قریب ہوں. لیکن پوچھنے والے نے پوچھا اللہ تو کتنا قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتے تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں وہ رگیں تجھ سے اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب. ہمارا اللہ ہم سے اتنا قریب میرے پیاروں, اور وہی اللہ کو ہم دھوکہ دیتے ہیں, وہی اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. چلو پہلی بات پکی کر لے تو میرے کو بہت اچھا لگے گا. کون کون تیار ہے پہلی بات پکی کرنے کو؟ آج سے ہر کام سے پہلے کس کی طرف دھیان ہوگا؟ اللہ. پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. ہمیں اولاد دینے والا کون؟ اللہ. اولاد دینے والا کون؟ اللہ. یہ مسئلہ بھی حل کرتا چلو. اولاد دینے والا کتنی جگہ پر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. بھائی کائے کو طلاق دیا؟ کہا 4 سال ہو گئے شادی کو, پریگننٹ نہیں ہو رہی ہے. میرے پیاروں ایک بات بتاؤں, شادی کرنا تو ایک سبب ہے, باقی اولاد دینے والا کون؟ اللہ. اور اللہ نے کتنے سٹیٹمنٹ دیے معلوم ہے آپ کو؟ اس لیے میں سارے مردوں کو کہوں کہ اس کو بہانہ بنا کر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے, اس کو بہانہ بنا کر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے. وہ مظلوم ہوگی, وہ بددعا ہوگی. جب اس کے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے نا اللہ کا عرش بھی حرکت کرنے لگے گا. اس لیے کہ میرے پیاروں اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے اولاد دینا میرا خزانہ ہے, میں نے تو شادی کو سبب کا درجہ بنایا ہے. باقی 25ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرماتے ارے میری مرضی, کسی کو چاہوں لڑکیوں پہ لڑکیاں دوں, میں پہلی بھی لڑکی بولو, دوسری بھی لڑکی, تیسری بھی لڑکی, چوتھی بھی لڑکی, پھر تعویذ لے کر آیا پھر لڑکی. اللہ کہتا میرا خزانہ, کسی کو چاہوں تو لڑکی پہ لڑکیاں دوں, کوئی میرے پر آبجیکشن نہیں کر سکتا. پھر اللہ فوراً دوسرا سٹیٹمنٹ دیتے میری مرضی, جس کو چاہوں لڑکوں پہ لڑکے دو. پہلا بھی, دوسرا, تیسرا, پھر اللہ لڑکے ہی لڑکے. اللہ کہتا میرا خزانہ. اور تیسری بات اللہ کہتے میں چاہوں تو دونوں دے دوں, کسی کو لڑکی بھی دوں, پہلی لڑکی آئی پھر لڑکا آیا, پھر لڑکی آئی پھر لڑکا آیا. اور چوتھی بات اللہ فرماتے میری مرضی, چاہوں تو کچھ بھی نہ دوں. ارے بولو چاہو تو, لیکن ہم قرآن پڑھے تو صحیح, یہ قرآن میں لکھا, چاروں باتیں قرآن میں لکھی ہے. پہلی بات بولو جس کو چاہوں لڑکیاں دو, جس کو چاہوں لڑکے دو, جس کو چاہوں دونوں دو, اور جس کو چاہوں. اللہ نے فرمایا پہلی بات یہاں بولی میں اناثا, اللہ فرماتے میری مرضی لڑکیوں پہ لڑکیاں دے دو. وَيَغَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہوں لڑکوں پہ لڑکے دے دو. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, جس کو چاہوں لڑکا بھی دوں. اور پھر کیا فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور جس کو چاہوں. میں ایک آپ سے بات پوچھوں نا, اولاد کا خزانہ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. ہاں, حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے, امی کون؟ مریم. ابا؟ ارے بولو نا, ابا کوئی نہیں. اور حضرت مریم پریشان کیونکہ لڑکا پیدا ہوئے, نام عیسیٰ ہے, لیکن ابا. اور قوم نے انگلی اٹھانا شروع کیا, مریم شادی نہیں ہوئی,
شادی نہیں ہوئی اور لڑکا، ارے شادی نہیں ہوئی اور بچہ کیسے پیدا ہوا؟ ہاں حضرت مریم نے کیا فرمایا؟ میرے کو نہیں پوچھنا، اشارہ کر کے بتایا میرے بچے کو پوچھو۔ کس کو پوچھو؟ تو بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، حضرت عیسیٰ ابھی پیدا ہوئے۔ حضرت مریم نے اشارہ کر کے کہا کہ میرے کو نہ پوچھو، بچے کو پوچھو، تو سب نے اور اعتراض کیا کہ چھوٹا بچہ کیا جواب دے گا، لیکن حضرت عیسیٰ نے دودھ پینے کے زمانے میں وہ جواب دیا، اور اتنا بڑا جواب دیا کہ قرآن کریم نے اس کو محفوظ کر لیا۔ بولو سبحان اللہ۔ کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے پیدا ہوئے اور جواب دے دیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کہا اللہ نے مجھے بغیر ابا کے پیدا کیا، میں اللہ کا بندہ بن کر آیا، اللہ مجھے بعد میں چل کر کتاب بھی دینے والا، اللہ مجھے نبی بھی بنانے والا۔ بولو سبحان اللہ۔ اچھا، جب بہت زیادہ لوگ اعتراض کرنے لگے کہ حضرت مریم بغیر شوہر کے، بغیر باپ کے بچہ کیسا آیا، اللہ نے کتنا پیارا جواب دیا۔ حضرت آدم پیدا ہوئے تو ابا کون، امی کون؟ تو جو خدا بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا، وہ صرف بغیر ابا کے حضرت عیسیٰ کو پیدا نہیں کر سکتا؟ بھائی جو خدا بغیر باپ اور بغیر ماں کے حضرت آدم کو پیدا کرے، صرف ابا کے بغیر حضرت عیسیٰ کو کیوں پیدا نہ کرے؟ اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے عیسیٰ پر کوئی اعتراض نہ کرے، میرے آدم کو دیکھے، وہاں تو ابا بھی نہیں، اماں بھی نہیں، پھر بھی آدم پیدا ہو گئے، یہاں تو اماں ہے صرف ابا نہیں۔ حضرت عیسیٰ پر کائے کو آبجیکشن ہوئے؟ میرے پیارو، اللہ بتانا چاہتے ہیں سارے کاروبار کا مالک کون؟ قدرت دینے والا کون؟ اللہ۔ طاقت والا کون؟ یہ پہلی بات پکی ہو گئی تو میں آگے چلوں۔ ہاتھ سے تانڈور والو، میں جہاں جہاں جاتا ہوں یہ بات پہلے بالکل مہر، اپنے سینے پہ مہر لگاؤ، کوئی بھی کام کرے پہلے دماغ کس کی طرف؟ ہاں، گھر میں بھی جانا ہو نا، ہم معلوم ہے کہ بیوی غصے میں ہوتی ہے، بیوی غصے نہیں، یہاں نہیں ہوتی؟ ہاں عبد الوہاب، ہوتی بیوی غصے ہوتی؟ تو بول دے، تیرا تو چہرہ ہی بتاتا دکھی دکھی۔ یہ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، بیوی کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آج عبد الوہاب بھائی میری آواز بیٹھی پھر بھی کھینچے جا رہا ہوں میں۔ ہاں، یہ معلوم ہے، میں بتاؤں آپ کو، بتاؤں، ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ میں ایک جگہ پہ گیا گجرات میں بیان کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا تو روز کا کام ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ معلوم ہے ایک اور بات یاد آ گئی، عبد الوہاب مولانا محمد صاحب آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا، اور آپ سے پہلے کون بیان کر رہے تھے ماشاءاللہ ہمارے مولانا احمد اللہ صاحب، میں وہاں سے سنتا ہوا آ رہا تھا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان دونوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ لیکن مولانا میرے کو ایک مرتبہ، کیونکہ میرا تو یہ روز کا کام ہو گیا نا، تو ایک مرتبہ میرے کو ایک آدمی آیا، میرے کو بولتا ہے مولانا تیری زندگی بہت عجیب۔ میں نے کہا کیا کر لیا بھائی؟ تیرا پیسہ کھا گیا، کیا ہوا؟ کہتے نا تیری زندگی بہت ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا تمہاری زندگی کیا، باہر آؤ تو مائک، گھر میں جاؤ تو وائف۔ تمہاری زندگی دو میں گھومتی ہے، باہر آ جاتے ہو تو مائک کے سامنے، اور گھر میں جاتے ہو مائک اینڈ عبد الوہاب۔ میں بولا بات تو پتے کی ہے، لیکن میں اس وقت کچھ نہیں بولا، اس کو کچھ نہیں بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا کو تھوڑا دماغ چکرا ہے، میں نے کہا ادھر ادھر تو کیا بولا؟ کہا میں نے یہی بولا کہ تم باہر آتے ہو تو مائک کے سامنے، گھر میں جاتے ہو تو۔ میں نے کہا نا، بگ ڈفرنس بٹوین مائک اینڈ وائف۔ میں نے کہا بہت بڑا فرق ہے مائک اور وائف کے بیچ میں، کیونکہ مائک کے سامنے میں چلاتا ہوں، اب میرے پر مت ہنسو، آپ اپنا بھی دیکھو بھائی۔ اور اگر ابھی یہ مائک سسٹم برابر نہیں ہوئے نا، میں کہوں گا حافظ رضوان یہ مائک والے کو بولو سسٹم برابر کرے، اور اگر برابر نہیں ہوتا تو اٹھا کے پھینک دے۔ اور وائف اپنے کو چپ چاپ گھر میں سے نکل جانے۔
خیر یہ میں نے آپ کو ہنسایا، تھوڑا توا گرم کیا. اصل بات جو میرے کو بتانے کی تھی مولانا بہت بڑا، چونکہ آپ بھی بیان کرتے، کبھی آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جاوے. میرے ساتھ معاملہ ہوا، میں سمجھتا ہوں جہاں میں بیان کر رہا تھا نا تقریباً نہیں تو 50-60 ہزار کا مجمع ہوگا، اور بالکل میں بیان کی بالکل تیاری میں ابھی مطلب آنے والا، بلکہ کرسی پر بیٹھ گیا، ایک جوان دوڑتا دوڑتا سب کو چیرتا ہوا آیا اور مجھے کہنے لگا مولانا صرف ایک سوال آپ سے، صرف ایک سوال پوچھنا. اب میں سمجھا بیچارہ کوئی ایمرجنسی میں ہوگا، تو میں نے کہا کہ ہاں بھائی آج سوال پوچھ. میرے کو آ کے کہتا ہے کہ مولانا ایک کلمہ پڑھنے والا مرد ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہا وہ کتنی شادی کر سکتا ہے؟ مولانا یہ ٹینشن والا سوال ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا بھائی میں یہاں بہت دور آیا ہوں، یہ گجرات میں ہی تھا لیکن بہت دور تھا. میں نے کہا میرے کو میرے گھر واپس جانا ہے. اس لیے یہاں بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے مفتیان کرام ہیں، بہت سارے فتویٰ دینے والے، کسی کو بھی پوچھ لے. کہتے نہیں مولانا مجھے آپ سے پوچھنا، صرف آپ اتنا بتا دو نا کہ ایک مرد ہے، مسلمان ہے، کلمہ والا ہے، کتنے نکاح کر سکتا؟ بولو نا، آپ بولو. دیکھو یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے. ابھی میں نے کوئی وضو کی سنت پوچھا ہوتا ہے، میں نے بھی یہی کہا، میں نے کہا 4، کیونکہ قرآن میں فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. کتنے؟ 4. تو مجھے کیا کہتا ہے کہ ہاں قاری صاحب میرے کو یہی جواب سننے کا تھا. میں نے کہا ہو گیا؟ تو کہتا نہیں آپ کرو نا. وہ جواب میں نے لوگوں کو اس کو اسٹیج پہ سے اتارو کہ مجھے کہتا، لیکن کہتا قاری صاحب آپ کرو نا. میں نے کہا بھائی مجھے نہیں کرنا، تیرے کو کرنا تو کر لے بھائی 4، میرے کو نہیں کرنا. تو مجھے کہتا نہیں آپ بیان والے کرو گے نا تو پھر مجمع میں ہمت آئے گی. سمجھے مولانا؟ آپ تو ابھی بھی جوان ہیں، میں تو گیا. اچھا پھر اس نے جو دلیل پیش کی نا مولانا، شاید علماء جلدی سمجھیں گے، اس نے جو دلیل پیش کی میں کو کہتا مولانا 4 کرنا ہی. ارے میں نے کہا بھائی میں تیرے ہاتھ جوڑتا، میرے کو نہیں کرنا ہے. پھر میں کو کیا کہتا مولانا آپ کو معلوم ہے یہ شادی جو ہے نا اس کا حرف بتاتا ہے کہ 4 کرو. میں نے کہا شادی کا؟ مجھے کہتا ہے بتاؤ شادی میں حروف کتنے؟ آپ لوگ سے بولتے جاؤ نا، شادی میں حروف کتنے؟ شین الف دال یا 4. مجھے کہا شادی میں حروف کتنے؟ میں نے کہا 4. کا نکاح میں؟ میں نے کہا 4. کا زوجتن میں؟ میں نے کہا 4. کا نساءن میں؟ میں نے کہا 4. کا بیوی میں؟ میں نے کہا 4. کا پتنی میں؟ میں نے کہا 4. مجھے کہا دلہن میں؟ میں نے کہا 4. کا وائف میں؟ میں نے کہا 4. مجھے کہا کہ انگوٹھا ہٹا دو، پھر دونوں انگلیاں دیکھو، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دیکھو کتنی. اور مجھے کہا آج کا میڈیکل کہتا ہے کہ ہمارا جو ہاتھ ہے نا جو پمپنگ کرتا ہے، بولے وہ ہاتھ چھوٹا سا ہے لیکن اللہ نے اس میں 4 کھانے بنائے. پہلا کھانا پہلی بیوی کا، دوسرا دوسری کا، تیسرا تیسری کا، چوتھا چوتھی کا. میرا تو دماغ چکرا گیا، اتنا فاسٹ وہ بول گیا. شادی تو 4 حروف، نکاح تو بولو 4 حروف، اور زوجتن تو 4 حروف، نساؤن تو 4 حروف، وائف تو 4 حروف، پتنی تو 4 حروف، بیوی تو 4 حروف، دلہن تو 4 حروف. اور پھر کہتا ہے کہ انگوٹھا ہٹا دو، دونوں ہاتھوں میں انگلیاں دیکھو کتنی؟ 4. اور معلوم نہیں یہ کون سا میڈیکل ہے کہ سینے میں بھی 4 کھانے ہیں. خیر میں نے کہا بھائی جو بھی ہوئے میرے کو بیان کرنا ہے، تو یہاں سے چلا جا. تو جانے لگا کہ ہاں میرے کو کوئی جواب دیتا نہیں. وہ دروازے تک گیا ہوگا، میرے کو دماغ میں آیا. میں نے کہا ادھر آیا. میں نے کہا آج کل وہ عورتیں نا وہ جو چپل پہنتی نا وہ ہیلز والی پہنتی، دیکھا ہوگا نا؟ ارے کیا دیکھا ہوگا؟ ہاں بولو نا، آپ کی بیویاں بھی تو پہنتی ہوگی نا، وہ ہیلز والی پہنتی. تو میں نے کہا جوتا کتنے حروف؟ پھر میں نے کہا ہر گھر میں عورت جو ہے نا کہیں نہ کہیں گھر میں ادھر ادھر کونے میں کوئی ڈنڈا ونڈا رکھا ہوتا ہے، ڈنڈا کتنے حروف؟ پھر میں نے کہا عورت کے ہاتھ میں بیلن ہوتا ہے، بیلن میں کتنے حروف؟ میں نے کہا السلام علیکم. مولانا محمد صاحب وہ ایسا گیا بیان میں بھی نہیں بیٹھا، بیان کے بعد دکھائی نہیں ہوگا ہو گیا. خیر آپ لوگ ہنسے، میرے کو بہت اچھا لگا. توا گرم ہو گیا، آ جاؤ روٹی پکانے آ جاؤ. میرا ایک کام ہو گیا، لا الہ. پھر ایک مرتبہ بول دو کرنے دھرنے والا کون؟ چلے ایک ساتھ میں بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آج یہ حالات میں ایک آیت آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آج ہم لوگ رونا روتے نا، بہت رونا روتے ہم لوگ، اتنا رونا روتے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں بیوی مانتی نہیں ہے، ہمارے بچے نافرمانے اور ہمارے قرضے میں ڈوبے جا رہے ہیں، اور ہم پر کورونا آیا، اس کے بعد ڈیلٹا آیا، اس کے بعد میں ہمارے اوپر یہ چکن گنیا ہوا اور ڈینگو آیا اور آسمان
آسمانی وبا آئی، زمینی وبا آئی، اور ابھی لوگ ایک نئی بیماری کا ذکر کرتے ہیں، اومیکرون کا ذکر کرتے ہیں، یہ بہت ساری بیماریاں ہیں، لیکن میں کوئی ایک بات بتا دوں، اللہ اگر شفا دینے پر آئے تو کوئی بیمار، اور وہ ذلیل کرنے پر آئے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ فرماتے اگر میں تیری مدد کروں تجھے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ بولو صحیح غلط ہے؟ اللہ فرماتے اگر میں تیری مدد کروں تجھے کوئی ہرا، لیکن اللہ کہتے اگر میں تجھے ذلیل کرنے پر آؤں تو تجھے رحمت کا قطرہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے فرمایا يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر میں تیری مدد کروں بولو تجھے کوئی ہرانے والا، اور اگر میں تجھے ذلیل کروں تو تیری کوئی نصرت کرنے والا۔ اس لیے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا نا، پہلی بات کرنے دھرنے والا کون؟ ایک بات ہو گئی میری، دوسری بات پر آ رہا ہوں۔ ٹائم برابر چل رہا ہے نا؟ برابر ہے نا؟ آپ لوگ ٹینشن میں تو نہیں نا کوئی؟ دوسری بات پورا مجمع ساتھ میں کہے گا، کیونکہ میں اس کو سیدھے پوائنٹ پر آ جاتا ہوں۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا مصطفیٰ کا دامن، آواز بہت دھیرے آئی ہے، یعنی اور بلند آواز سے، مصطفیٰ کا دامن ایک دم پکا وعدہ، پکا۔ دیکھو پہلا پکا وعدہ، ہر کام سے پہلے دھیان کس کی طرف؟ دوسرا وعدہ بھی پکا وعدہ۔ بھائی سمجھ میں آئے گا یا سمجھ میں نہیں آئے گا؟ ارے بولو نا، سمجھ میں آئے گا یا سمجھ میں نہیں آئے گا؟ اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لیکن ہمارے دل کی آواز اور دل کی پکار ہے مصطفیٰ کا دامن۔ اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر، یعنی میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ آپ صرف نہیں بولو گے، کیا بولو گے؟ ساتھ میں بولو نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کوئی پیغمبر۔ اے میرے پیارو، میں یہاں حیدرآباد آنا ہوتا ہے، یہاں بھی آنا ہوا، میں بہت سارے جوانوں کو دیکھتا ہوں، بڑی سٹائل میں ہوتے نا۔ ایک سٹائل تو مولانا محمد معلوم نہیں، یہاں بھی دیکھا کچھ جگہ میں نے، کچھ بال عجیب سے نہیں بناتے؟ نہیں دیکھا؟ آپ نے دیکھا مولانا محمد صاحب؟ یعنی یہ علاقہ یتیم، یہاں بال نہیں ہے، یہ علاقہ غریب، اور یہ پیچھے کا علاقہ زکوٰۃ کا مستحق، یہ تین جگہ بال نہیں، اور بیچ میں جیسے وہ عورت کا امبوڑا ہوتا ہے نا، اور پھر معلوم نہیں کیا سمجھتا، یوں باہر جا کے یوں کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ جو ہم بال بناتے ہیں نا، یہ جو بال ہم بناتے ہیں نا، 1400 سے پہلے 1400 سال سے زیادہ گزر گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے جن کے سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے، میرا اشارہ دیکھنا، اور کچھ حصے پر بال نہیں ہوں گے۔ ہمارے نبی فرماتے ان کو نہیں معلوم ہوگا، 24 گھنٹے اللہ کی لعنت ان کے سر پر اترتی ہوگی۔ یہ حدیث ہے میرے پیارو، میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ بولو نا میرے ساتھ میں بولو، جو میں بولوں وہ بولو، ہمارے نبی وہ نبی، بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، بلند آواز سے، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کوئی کر سکتا؟ آج ایسا کوئی کر سکتا؟ آدھا چاند ادھر آدھا چاند ادھر کوئی کر سکتا؟ اچھا اس سے بڑھ کر بات بتا رہا ہوں، آپ سب میرے ساتھ میں بولیں گے، شروع کریں، ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی۔ رات کا سناٹا چھا گیا، اندھیرا چھانے لگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے گئے، 1400 صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی
मुबारक से यूं इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा इशारा किया। 1400 सहाबा फरमाते हैं हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। अल्लाह की कसम बोलो, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं ना, जरा प्यार मोहब्बत से सुनना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3000 सहाबा, कितने? 3000 सहाबा। 24 घंटे गुजर गए, पानी का नाम हो निशान नहीं, न पीने का पानी, न वजू का पानी, न गुस्ल का पानी, न खाना पकाने का पानी। 24 घंटे गुजर गए, कुछ सहाबा किराम बगैर पानी के तड़पने लगे। अरे वो 3000 सहाबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा लैसलना, हमारे पास पानी का कोई इंतजाम नहीं और हो सकता कुछ लोगों की जानें चली जाए। हमारे नबी ने फरमाया तलाश करो। कहा बहुत कुछ तलाश किया मगर हमें पानी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को बिठाया, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने 3000 सहाबाए किराम को बिठाया। हमारे नबी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक रिवायत के मुताबिक हमारे नबी ने अपना मुबारक हाथ जमीन पर रखा, एक रिवायत के मुताबिक एक बर्तन में रखा। 3000 सहाबा कहते अल्लाह की कसम, हर उंगली मुबारक से पानी का चश्मा बहना शुरू हो गया। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते इतना पानी नबी की उंगली मुबारक से बहा, वो तो 30,000 थे, अगर 1 लाख भी होते तो सबको काफी हो जाता। क्या हमारे नबी की शान होगी। एक बात और सुनेंगे, फिर हम फैसले पर आएंगे इंशाअल्लाह। नहीं, मैं फिर अभी पूछूंगा, नाराज अभी तो नाराज नहीं हो ना, लेकिन एक बात सुन लो, मक्का मुकर्रमा में पानी नहीं, सारा मजमा बोले मक्का मुकर्रमा में। एक जमाना ऐसा भी आया मक्का मुकर्रमा में पानी नहीं, जानवर मरने लगे, बच्चे बिलबिलाने लगे, औरतें तड़पने लगी। सारे मक्का के बड़े बड़े लोग काबतुल्लाह के पास जमा हो गए, सारे मक्का के बड़े बड़े लोग काबतुल्लाह के पास जमा हो गए, औरतें दूर दूर खड़ी हो गई, सारे बच्चे दूर दूर खड़े हो गए और सारे मक्का के बड़े लोगों ने काबे की दीवार को पकड़ा और कहना शुरू किया, या रब काबा अगिसना, ए काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे, क्योंकि बच्चे मर रहे, जानवर मर चुके हैं, औरतें बिलबिला रही हैं, आसमान से पानी का कतरा नहीं। सारे मक्का के बड़े लोग काबे की दीवार को पकड़कर क्या मांग रहे? इतने में हमारे नबी आए, बोलो सल्लल्लाहु। अब सुनना, हमारे नबी आए, देखा मक्का के बड़े बड़े लोग सब काबे की दीवार को पकड़कर पानी पानी पानी। हमारे नबी आए और कहा अय्य शैइन तफालून, क्या कर रहे हो? हमारे नबी ने आकर सवाल पूछा, क्या कर रहे हो? तो सबने कहा आपको नहीं मालूम, पानी नहीं आ रहा, बच्चे तड़प रहे, जानवर मर गए, औरतें बिलबिला रही और आप आकर पूछ रहे हो कि क्या कर रहे हो? तो हमारे नबी ने फरमाया अच्छा पानी चाहिए? तो कहा हमारे नबी ने फरमाया काम करो, तुम जितने काबे के पास हो ना सब पीछे आ जाओ, मुझे आगे ना आने दो। अम्तरल्लाहु समा, अल्लाह आसमान से पानी बरसा देगा। बोलो अल्लाह आसमान से पानी, तुम पीछे आ जाओ। वो सब पीछे आ गए। हमारे नबी बोलो अल्लाह ने बता दिया, ए मेरे महबूब, कोई माने न माने, सारे मक्के के बड़ों को मुक्तदी बना दिया, तुझे सबका इमाम बना दिया। हमारे नबी आगे और बोलो काबे के सारे जिम्मेदार, मुतवल्लियान, ट्रस्टियान सब पीछे। अच्छा वो सब पीछे खड़े ना और पीछे से कह रहे मांगो ना, मांगो ना, आप कह रहे थे ना मैं पानी मांगूंगा तो पानी आ जाएगा। तो हमारे नबी यूं देखे और कहा मैं पानी मांगू? सबने कहा आप आगे आए और पानी मांगने के वास्ते आए? हमारे नबी ने फरमाया तुम लोग क्या कर रहे थे भाई, अब तक तुम लोग क्या कर रहे थे? कहाँ पानी मांग रहे थे? तो हमारे नबी ने फरमाया तुम पानी मांग रहे थे, अगर मैं भी पानी मांगू तो तुम में और मेरे में फर्क ही क्या होगा? मैं तुम पानी मांग रहे, अगर मैं भी कहूँ ऊपर वाला पानी दे दे, काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे, अरे तुमने भी पानी मांगा, मैं भी पानी मांगू तो तुम में और मेरे में फर्क क्या होगा? तो जो सब थे सब सन्नाटे में आ गए। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे? हमारे नबी ने फरमाया आओ आगे आओ, सबको सर्कल बना के खड़ा कर दिया।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, मेरी तरफ देखना, हमारे नबी ने थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ किया। क्या किया? थोड़ा सा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ किया। अरे हमारे नबी ने थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ किया, आसमान पर बादल जमा होने लगे। बोलो आसमान पर बादल जमा होने लगे, बादलों में से आवाज आना शुरू हो गई। हमारे नबी ने दूसरी मर्तबा और थोड़ा चेहरा आसमान की तरफ किया, आसमान से रिम झिम पानी बरसना शुरू हो गया। अभी बात खत्म नहीं हुई है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा अपना पूरा चेहरे अनवर आसमान की तरफ कर दिया, आसमान से धूमधाम पानी बरसने लगा। अरे मेरे प्यारों, मक्का के गांव में पानी, मक्का शहर में पानी, मक्का की वादियों में पानी, मक्का की घाटियों में पानी, मक्का के पहाड़ों में पानी, धूमधाम से पानी बरसने लगा। सबके सब पानी में भीगे, बोलो सबके सब पानी में भीगे चले गए। और सबकी जबान पर एक ही बात थी, मोहम्मद आ गए, रहमत आ गई। बोलो मोहम्मद आ गए, रहमत आ गई। सबके सब भीगे सब चल गए। अब हमारे नबी वहीं, हमारे नबी के कपड़े मुबारक भी भीगे हुए हैं, और हमारे नबी की आंखों में आंसू हैं। और हमारे नबी ने कहा, अल्लाह पानी बरसा दिया, अल्लाह पानी बरसा दिया। अल्लाह की तरफ से आवाज आई। भाई सब सुभान अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह अकबर बोलेंगे। बहुत बड़ी बात पर जा रहा हूँ। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु की तरफ से आवाज आई, मेरे महबूब मैंने पानी बरसा दिया। बोलो मैंने पानी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आई, मेरे महबूबम अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई? अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई? चेहरा क्यों उठाया? उंगली भी बता देता, मैं पानी बरसा देता। अरे तकबीर, अल्लाह अकबर। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? आपको मालूम है हमारे नबी की शान? टाइम है ना आपके पास? आपको शान सुनना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपको मालूम है हिजरत का हुक्म हुआ कि नहीं हुआ? हिजरत का हुक्म, मक्का को छोड़ना है। कहाँ जाना है? आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मदीना नहीं जाना है। उस वक्त नाम मदीना था ही नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा मक्का छोड़ना है, यस्रिब जाना है। सुनो ए टांडूर वालों, याद रखना, ये अक्सर कहते हैं हिजरत कहाँ हुई? कहा मक्का से मदीना। तो मदीना तो उस वक्त नाम ही नहीं था, वो पूरे एरिया का नाम था यस्रिब, मक्का से 600 किलोमीटर दूर। बोलो क्या नाम? यस्रिब। और आज भी डिक्शनरी उठाओ, यस्रिब के माने जो जगह नहुसत आए, जो जगह बीमारी आए, जो जगह मुसीबत आए। जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आता, मेरे महबूब हिजरत करना है, क्या छोड़ना है? मक्का। कहाँ जाना है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाकर कहा, अल्लाह आपका हुक्म है, जाऊंगा, यस्रिब जाऊंगा। लेकिन अल्लाह बहुत से लोग नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यस्रिब के माने नहुसत की जगह, यस्रिब के माने बीमारी की जगह, यस्रिब के माने आफत की जगह। उस जमाने में अरब लोगों को लॉन्ग कट जाते थे, यस्रिब में नहीं एंटर होते थे, क्योंकि इनको मालूम था यहाँ आएंगे तो बीमारी आएगी, यहाँ आएंगे तो नहुसत आएगी, इसलिए लंबा चक्कर काट के जाते थे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तू कहता है यस्रिब जाना, मैं जाऊंगा, अबू बकर आएंगे, साहब आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, क्योंकि यस्रिब को सब समझते नहुसत की जगह है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब आया, तांडूर वालों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब आया, मेरे महबूब आगे तो बढ़ो, अरे हिजरत का सफर तो शुरू करो। अरे मेरे महबूब, जब तुम यस्रिब की बाउंड्री पर आओगे, यस्रिब की बाउंड्री पर आओगे, तुम्हारा पाँव मुबारक इस जमीन पर आएगा। अल्लाह कहते हैं मेरी कसम, ये जमीन का नाम भी बदल दूंगा, ये जमीन की शान भी बदल दूंगा। मेरे महबूब आगे तो आइए, हिजरत तो शुरू कीजिए। आप यस्रिब की बाउंड्री पर आओगे, आपका पाँव बहुत प्यारा है मेरे महबूब, आपके तलवे मुबारक बहुत प्यारे हैं,
ایک بار زمین پر رکھنا، زمین کا نام بھی بدل جائے گا، زمین کی شان بھی بدل جائے گی۔ ہمارے نبی آئے، آج بھی جو لوگ عمرہ میں جاتے ہیں یا حج میں جاتے ہیں، وہ بڑی ایک باؤنڈری آتی ہے جس میں ہوتا ہے اہلاً و سہلاً و مرحبا بالمدینۃ المنورہ۔ آپ مدینہ منورہ میں انٹر ہو رہے، بس وہی جگہ تھی جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ارے جیسے ہمارے نبی مدینے میں انٹر ہونے والے، فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرنے والے، آج آپ کا پاؤں مبارک اس زمین پر آئے گا۔ بولو پاؤں مبارک اس زمین پر آئے گا، اللہ زمین کا نام بھی بدل دے گا، اللہ زمین کی شان بھی بدل دے گا۔ ارے میرے پیارو، جیسے ہمارے نبی نے اپنا قدم مبارک، اپنا تلوہ مبارک اس باؤنڈری پر رکھا، اللہ نے فرمایا آج سے اس کو کوئی یثرب نہیں کہے گا، آج سے اس کا نام مدینہ ہوگا، منورہ ہوگا، طیبہ ہوگا، کعبہ ہوگا، میمونہ ہوگا۔ اور یہ زمین اتنی پیاری ہے، اللہ کہتے ہیں اتنی پیاری ہے کہ میرے نبی قیامت میں سفارش کریں گے، سب سے پہلے ان کی سفارش کریں گے جن کی قبریں مدینہ منورہ میں ہوگی۔ اللہ نے نام بھی بدل دیا، اللہ نے شان بھی بدل دیا۔ میرے پیاروں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کا پاؤں مبارک زمین پر آئے، وہ زمین میں جان نہیں ہے، بے جان زمین ہے، لیکن نبی کا پاؤں مبارک آتا ہے، اللہ اس زمین کا نام بھی بدل دیتا، اس کی شان بھی بدل دیتا۔ تو پورا تانڈور ایک ساتھ میں بولے گا کہ جب نبی کا پاؤں کا تلوہ اتنا پیارا ہے تو ہمارے نبی کا ہاتھ کتنا پیارا ہوگا۔ پاؤں اور وہ بھی یہ تلوہ، جب یہ نبی کا اتنا پیارا ہے کہ یہ زمین پر لگے اور زمین کا نام بھی بدلے، زمین کی شان بھی بدلے، تو ہمارے نبی کا ہاتھ کتنا مبارک ہوگا۔ اور ہاتھ کتنا مبارک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، یہی ہجرت کی بات۔ ہمارے نبی جب ہجرت کرنے والے تھے تو ہمارے نبی کمرے میں تھے، بولو کہاں تھے؟ گھر میں تھے، اور دو گھر میں تھے، ایک ہمارے نبی اور ایک حضرت علی، بولے ایک ہمارے نبی اور ایک حضرت، اور باہر 100 نے پہرا رکھا تھا کہ جائے نہیں، کیونکہ 100 نے قتل کا پلاننگ کیا تھا۔ کس کا پلاننگ کیا تھا؟ نعوذ باللہ ہمارے نبی کو۔ تو باہر 100 اور اندر 2 اور باہر 100، اور قرآن کریم نے فرمایا یہ 100 نے قتل کا پلاننگ کیا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے پلان کیا تھا کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی کو قتل کر ڈالے۔ باہر کتنے؟ اندر کتنے؟ اور 100 بھی باہر کیسے معلوم؟ 25 پیچھے، 25 آگے، 25 دائیں، 25 بائیں۔ اور ابو جہل کی پلاننگ تھی کہ جیسے محمد نکلے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نکلے سب کو ایک ساتھ میں ہلہ بولنے کا، تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ مارا کس نے، قتل کس نے کیا، کوئی پتہ نہ چلے۔ اب 100 کے 100 تیار ہے، بولو 25 آگے ہے، 25 پیچھے ہے، 25 رائٹ میں ہے، 25 لیفٹ میں ہے، کتنے ہو گئے؟ اندر حضرت علی اندر پریشان، بار بار ہمارے نبی کو کہتے ہیں میرے نبی آج باہر مت جانا، آج باہر مت جانا، کیونکہ بڑے بڑے پہلوان لوگ آئے اور ہر محلے کے لوگ آئے، ہر قبیلے کے جوان آئے، اور اللہ کے رسول چاروں طرف سے گھیرا ڈالا ہے، آپ باہر نکلیں گے ہلہ بولیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی تم سو جاؤ، میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے، بولو میری حفاظت کرنے والا۔ جب وہ ٹائم ہوا نکلنے کا تو حضرت علی پھر آیا، اللہ کے رسول نہ جاؤ نا، وہ حملہ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی یہ بستر ہے، یہ میرا بستر ہے، آج تم اس پر آرام کرو گے، اور چادر اپنے چہرے پر لپیٹ لو اور میں جا رہا ہوں۔ اور سچ میں ہمارے نبی، سننا ہاں قرآن کریم میں ہمارے نبی نے جیسے دروازہ کھولا، اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے محبوب مٹی اٹھا لو۔ کیا اٹھا لو؟ اب مٹی مٹی ہوتی ہے، یوں مٹی کو ہاتھ میں لیا، کہا اللہ کیا کرنا؟ کہا پھینک دو ان کے سامنے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مٹی پھینکوں گا تو کیا ہوگا؟ ان کی آنکھ میں تھوڑی جائے گی، بھائی میں مٹی اٹھا کر یوں ڈالو تو ضروری تھوڑی ہے کہ سب کی آنکھ میں جاوے،
किसी के नाक पर, किसी के गाल पर, किसी के पेट पर, किसी के पाँव पर। तो हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह मैं मिट्टी उठाऊंगा और यूं सामने सबके ऊपर डालूंगा तो सबके आंख में, और अल्लाह अगर चलो आंख में भी चली गई तो अल्लाह जिस तरफ मैं मिट्टी डालूंगा वहां के लोगों के आंख में जाएगी। यहाँ तो पीछे भी 25 है, राइट में भी 25 है, लेफ्ट में भी 25 है, सामने वाले 25 अंधे हो जाएंगे, बाकी 75 तो बाकी रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब, ओ मेरा महबूब, मिट्टी फेंकना तुम्हारा काम होगा, सबको अंधा बनाना मेरा काम होगा। ये सूरह यासीन में लिखा है। सूरह यासीन तो पढ़ते होंगे ना, कि वो भी नहीं पढ़ते? अरे हाँ या नहीं? पढ़ते सूरह यासीन। दुकान पे जाने से पहले पैसा बरकत बरकत, कम बखत पूरे 24 घंटे में सूरह यासीन पढ़ता, वो भी पैसे के लिए। सूरह यासीन के पहले रुकू में लिखा अल्लाह फरमाते मैं सबको अंधा बना दूंगा। हाँ, मिट्टी फेंकना आपका काम होगा, अंधा बनाना मेरा काम होगा। पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे महबूब मिट्टी फेंकते चले जाओ, आप चले जाओगे मैं सबको अंधा बना दूंगा। अच्छा, हमारे नबी ने मिट्टी उठाई, साथ में बोला मिट्टी उठाई, और उसको क्या किया? जब फेंका ना फौरन आयत आई, ओ मेरा महबूब तू इतना प्यारा है, ओ मेरा महबूब तू इतना प्यारा है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि तू अपने हाथों से फेंक रहा है, लेकिन तेरा हाथ इतना मुबारक है, वो तेरा हाथ नहीं है, वो मेरी कुदरत है। बोलो सुभान अल्लाह। फौरन आयत करीमा आई कि मेरा महबूब तेरा हाथ बहुत मुबारक है, तेरा हाथ बहुत प्यारा है। सारी दुनिया कहती है कि मुस्तफा ने मिट्टी हाथ में उठाई है और सामने फेंका है, हाथ तुम्हारा है, कुदरत मेरी है। अल्लाह ने 90 पारे में फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। पढ़ो ना, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब जब मुबारक हाथों से तुमने मिट्टी डाली, सारी दुनिया वालों ने देखा कि हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मिट्टी फेंकी, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह की कुदरत थी। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे नबी चले गए, बोलो वे सब क्या हो गए? अंधे हो गए। कुछ देर के बाद उनकी आंख खुली, वहां तक तो हमारे नबी बहुत आगे निकल गए। अच्छा, इनकी आंख खुली तो एक दूसरे को पूछता है क्या हुआ, कुछ आंख में प्रॉब्लम आया? ना मेरे को आया, तेरे को भी आया? ना मेरे को भी आया। कुछ देर के लिए आंख बंद हो गई थी, फिर वो चौथे को पूछता, वो पांचवें, पता चला कि सबके आंख में प्रॉब्लम आया था। तो आपस में क्या बात करते मालूम? वो चले तो नहीं गए होंगे, तो आपस में कहते नहीं अब कब तक इंतजार करने का, सुबह होगी, चलो दरवाजा। तो दरवाजा तो पहले से ही खुला था क्योंकि हमारे नबी गए थे, तो दरवाजा तो खुला था। दरवाजा की तरफ गए तो दरवाजा खुला, अंदर गए तो देखा कि सोए हैं, गए नहीं है। अंदर क्या कर रहे? सो रहे। यूं चादर जोर से खींची कि मोहम्मद उठो। तो कौन थे? अली ने कहा क्या हुआ? तो कहा मोहम्मद कहाँ है? कहा गए। कहा कब गए? कहा जब तुम्हारी आंखें बंद थी। तो शर्मा गए। शर्मा के क्या कहने लगे? अली किसी को बताना मत कैसा हुआ। अली ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, कल सुबह अल्लाह सबको बता देगा। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से मिट्टी मुबारक को फेंका, अल्लाह ने फरमाया देखने वालों की नजर में हाथ मोहम्मद का था, लेकिन कुदरत, पढ़ो ना फिर एक मर्तबा, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे महबूब तेरा हाथ इतना मुबारक है, जब आपने मिट्टी को फेंका, आप मिट्टी फेंक रहे थे, सारी दुनिया ये कहेगी कि मोहम्मद ने मिट्टी फेंकी। हकीकत में वो फेंकने वाली कुदरत किसकी थी? अल्लाह की थी। तो जब पाँव इतना मुबारक, तो हाथ, मैंने बोला हाथ उससे ज्यादा मुबारक नहीं, आप नहीं बोल रहे भाई। जब नबी का पाँव मुबारक तो हाथ, तो कसम खाकर बोलो ना, जब पाँव इतना मुबारक तो हाथ कितना मुबारक होगा, और हाथ जब इतना मुबारक होगा तो चेहरे अनवर कितना मुबारक होगा। कसम खाकर बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत, तो नहीं, साथ में बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत है। तो आपको मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठते थे ना, सामने, बिल्कुल सामने हजरत अबू हुरैरा बैठते थे। कौन?
حضرت ابو ہریرہ ایسا دیکھتے رہتے تھے. ہمارے نبی بیان کر رہے, حضرت ابو ہریرہ یوں چہرہ دیکھتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ باہر نکل کر سب نے حضرت ابو ہریرہ کو پکڑا, کہا ابو ہریرہ کیا کرتے ہو, سامنے بیٹھتے ہو, ارے گردن جھکا کے بیٹھو, ادب کے ساتھ, رسپیکٹ, ڈسپلن. بھائی کوئی بڑا بات کرتا ہو تو گردن جھکا کے بیٹھنے کا, آپ تو یوں چہرہ دیکھتے رہتے ہو. حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں انتظار کرتا ہوں میرے نبی کب مسکرا دے وے, میں بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کب اسمائل, کب مسکرا دے وے. تو سب نے کہا مسکرانے کو کیا دیکھنے کا, مسکراتے تو ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں, ہمارے نبی نہیں مسکراتے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہی تو فرق ہے, آج تک آپ نے ہمارے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا نہیں. تو کہا ہمارے نبی کیسے مسکراتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک وسنانہ تتلالأ فوق الجدران. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے میرے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا. میرے نبی جب بھی مسکراتے ہیں سامنے دیوار پر آپ کے دانت مبارک کی چمک نظر آتی ہے. تو پاؤں پیارا تو ہاتھ اس سے زیادہ, اور چہرہ محبت کرتے ہو نبی سے. اے ٹانڈور والا آپ کو پوچھ رہا ہوں, محبت کرتے ہو اور کرنا بھی, میں نے بولو نا کرنا بھی, کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, کھڑے ساتھ میں بولو نا ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رسول. ارے آپ کو تعجب ہوگا, علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المعانی میں لکھتے, حافظ رضوان بڑی عجیب بات لکھتے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے گئے, ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی ہے اور حضرت عمر بھی ہے, اور مکے کی کوئی جنگل کی گلی سے ہمارے نبی گزر رہے. اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. آواز آئی تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دیکھنے لگے دائیں بائیں, ارے کون سلام کر رہا ہے بھائی, السلام علیکہ یا رسول اللہ کون کہہ رہا ہے. دائیں بائیں دیکھا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پھر آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرت ابو بکر حضرت عمر پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے, ارے ہمارے نبی نے کیا پیار سے فرمایا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر دیکھنے کی ضرورت نہیں, کوئی انسان مجھے سلام نہیں کر رہا, کوئی جنات مجھے سلام نہیں کر رہا, کوئی چرندہ کوئی درندہ کوئی پرندہ مجھے سلام نہیں کرتا. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے پوچھا, ہمارے کان میں کئی مرتبہ آپ کو سلام کرنے کی آواز آئی. ہمارے نبی نے فرمایا ھذا اجر, ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا, ھذا اجر یعرفنی وعارفہ اسلم علیہ ویسلم علیہ. کہا یہ جو پتھر ہے مجھے پہچانتا ہے, میں اسے پہچانتا ہوں, میں یہ مجھے سلام کرتا ہے, میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. کیا پیارے نبی ہوں گے اللہ کی قسم, کہ ایک پتھر بھی آپ کو سلام کر رہا اور آپ سلام کا جواب دے رہے, اور نبی فرماتے مجھے پہچانتا, میں اس کو پہچانتا. ایک پتھر تو نبی کو پہچانے, ایک پتھر بولو نبی کو, اور تانڈور والے نبی کو نہیں پہچانے. نہیں, چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک پتھر ہے وہ ہمارے نبی کو پہچانتا ہے اور ہم نبی کو نہیں پہچانتے. سب آرام سے, ابھی پورا مجمع بولے گا, بولو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, بولو نا ہم نبی سے محبت کرتے, نہیں ایسا کرتے ہیں مت بولو, کرتے تھے. بولو نبی سے محبت کرتے, اور جب تک جان میں جان رہے گی بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. محبت کرتے ہو نا, پھر ایک مرتبہ بولو نا ہاں یا نہیں. نہیں سمجھے, چہرہ بہت, پاؤں کے تلوے بہت مبارک, تو ہاتھ اس سے زیادہ مبارک, تو چہرہ اس سے زیادہ مبارک, اور وہی چہرے سے ہم کو نفرت. کہا ہمارے چہرے پہ داڑھی دیکھو, یہاں کا تو ٹانڈور کا تو بڈھا بھی لکنگ ہینڈسم. ہاں دیکھو ایک بات بالکل قاعدہ سن لینا, داڑھی رکھا بولو سبحان اللہ, نہیں رکھا تو بولو سبحان اللہ, بولو الحمدللہ, بولو اللہ اکبر, اور نہیں رکھا تو کہو اعوذ باللہ.
لیکن اگر یوں کٹنگ مارا، استغفراللہ، نبی کے چہرے کا مذاق ہو رہا ہے نبی کے چہرے کا. آج کوئی اور مذاق اڑاتا ہے. سارا دنیا کے مسلمان بے شک کرنا بھی چاہیے، احتجاج کرتے ہیں، لیکن قیامت میں ہمارے نبی کہیں گے اس نے میرا مذاق اڑایا کیونکہ وہ مجھے پہچانتا نہیں تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے مجھے رسول نہیں مانا تھا، اس لیے اس نے مذاق اڑایا. لیکن تو تیرے گھر میں قرآن رکھتا تھا، تیرے گھر میں نماز تھی، تیرے گھر میں روزہ تھا، تیرے گھر میں حج تھا، تیرے پاس کلمہ تھا، پھر بھی تو نے میرے چہرے کا مذاق اڑایا. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، تو بولو تھی. حضرت ابو بکر، سب ساتھ میں بولو. حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. ارے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو چہرے پہ داڑھی. ارے جتنے انبیاء بولو سب کے چہرے پہ داڑھی، جتنے اولیاء کرام سب کے چہرے پہ داڑھی. ارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بولو ان کے چہرے پر داڑھی تھی. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ نظام الدین اولیاء کے رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی تھی. حضرت جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی. بابا فرید الدین گنج شکر کے چہرے پہ داڑھی تھی. بابا فرید الدین عطار کے چہرے پہ داڑھی تھی. اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہ بنائے. بولو نا، ان سب کے چہرے پہ داڑھی اور ٹانڈور میں. آپ لوگ زیادہ خوبصورت دکھتے ہو. کیا پرابلم ہے بھائی؟ کیا پرابلم کیا ہے؟ معلوم ہے مولانا محمد، یہ اجمیر میں جن کا مزار مبارک ہے خواجہ معین الدین، ان کو کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ داڑھی رکھے نا تو آدمی بوڑھا معلوم ہوتا ہے. بات صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. داڑھی رکھو بوڑھا معلوم ہوتا. اب دیکھو یہ میری داڑھی، ہاں میری عمر 52. بولو عمر کتنی؟ یہاں کوئی 52 والا ہوگا بغیر داڑھی والا؟ یہ تو چلو اب آپ کو معلوم ہے کہ قاری صاحب بیان کرنے آئے، لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم اور میں بھی مجمع میں آؤں، وہ بغیر داڑھی والا 52 سال کا، میں داڑھی والا 52 سال کا، ہم دونوں چلتے ہوئے نا اور پیچھے سے کوئی آدمی کو جانے کا ہوئے نا تو میرے کو پیچھے سے بلائے گا، او سائیڈ پہ ہٹو، اور اس کو کہے گا او بھائی صاحب آپ سائیڈ پہ ہٹو. یعنی میری بیوی کم بخت چاچی نے اس کی بیوی بھابھی. لفظ سے پتا چلتا ہے کہ داڑھی رکھنے والا بوڑھا معلوم ہوتا ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی نا اجمیر والے بابا، ان کے پاس کوئی گیا اور جا کر کہا کہ داڑھی رکھ لے وے، لیکن داڑھی رکھنے سے آدمی بوڑھا معلوم ہوتا ہے. ارے میرے تانڈور والوں، اس کو ہو سکے تو اپنے سینے میں جواب کو جمع دینا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے جوانی اور بڑھاپے سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں جوانی اور بڑھاپے سے کوئی مطلب نہیں، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا. تو یہاں یا رسول اللہ، تو بھائی تیار ہونا کیا؟ مصطفیٰ کا دامن ساتھ میں بولو نا، مصطفیٰ کا دامن ہمارے نبی سے بڑھ کر، اے اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ابھی میرے کو اصل میں نا دوسری بات بھی کرنا ہے، باقی میں آپ کو ایک بہت اچھی بات سنا تھا، آپ کا دل خوش ہو جاتا، لیکن چلو میں تھوڑا سنا دوں نا. ٹائم ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو میں اصل اپنی بات، 2 بات ہو گئی، بولو لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن. اب میں تیسری بات پر، 4 باتیں کرنی تھی نا، تیسری بات پر آ رہا ہوں. پورا مجمع بولے گا نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. جلدی سے بول دو نماز کی پابندی. کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے، بولو نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو بہت بڑی چیز دے کے جا رہا ہوں، بہت بڑی چیز اللہ کی قسم. اور میں کیا دیتا، میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس اللہ سب کو محبت عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے آج بالکل کھل کر بتا رہا ہوں میرے پیاروں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جہنم بنائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کیا کی، اس میں سب سے خطرناک جہنم جو اللہ نے بنائی جس کا نام ہے غیون. بولو کیا نام؟ یہ قرآن پاک کی روشنی میں بولو کیا نام ہے؟ اچھا وہ جہنم کیسی ہے؟ وہ اتنی خطرناک جہنم ہے، اتنی ڈینجر جہنم ہے
اتنی بھیانک جہنم ہے کہ ہمارے نبی رو رو کر قسم کھا کر فرماتے کہ جہنمی کو جو چتھڑا پہنایا جائے گا اگر اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں لائے تو پوری دنیا جل کر برباد ہو جائے. اگر وہ جہنم کا لوہا لایا جائے پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ کا چورا چورا ہو جائے. اگر وہ جہنم کا کڑوا پانی لا کے سمندر میں ڈالا جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ توبہ یہ جہنم بہت خطرناک ہے جس کا نام ہے غیون. بولو کیا نام؟ غیون. تو صحابہ کرام روئے اور روتے روتے کہا اللہ کے رسول جائے گا کون اس میں؟ اتنی خطرناک جہنم کہ جس کا لوہا پہاڑ کو چورا کر دے, جس کا پانی سمندر کو کڑوا کر دے, جس کے کپڑے کا چتھڑا پوری دنیا میں آگ لگا دے, جائے گا کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون جائے گا. بولو قارون جائے گا, حامان جائے گا, ابو جہل جائے گا, ابو لہب جائے گا. اور ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا میری امت کے بے نمازی مرد اور عورتیں اسی جہنم میں جائیں گی. چلو فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا, ابو جہل جائے گا, ابو لہب جائے گا, کلمہ نہیں ہے جائے گا. لیکن ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اسی جہنم میں جس جہنم میں فرعون اور قارون اور حامان اور ابو جہل, ابو لہب, میری امت کا بے نمازی مرد اور میری امت کی بے نمازی عورت وہ بھی اسی جہنم میں جائے گی. اچھا اب آپ کو قرآن سے سننا ہے کیونکہ یہ جیسے ہمارے نبی نے فرمایا 16ویں پارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی. کون سی آیت نازل ہوئی؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے کچھ بندے بندیاں ایسی ہوگی جو نمازوں کو برباد کریں گے, اپنی مرضی پر چلتے رہیں گے, اللہ رسول کی مرضی کو پیچھے ڈال دیں گے. اللہ فرماتے وہ جہنم میں جائیں گے جس کا نام غیون ہوگا. جس کا نام, تو چلو ارادہ کر لو, پہلی بات لا الہ, دوسری بات مصطفیٰ کا دامن, تیسری بات نماز. کون کون تیار ہے؟ کل سے, کل فجر سے شروع انشاءاللہ پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب ایک آخری بات پر میں آ رہا ہوں جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو یہاں جمع کیا. میرے دوستو ہمارے مولانا محمد صاحب نے بہت بہت قسم اللہ کی پتے کی بات کہی. آج ہمارے یہاں یہ جو بڑے بڑے بیٹھے نا ان کو قرآن نہیں آتا. صحیح میں کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, یہ پورے مجمع میں سے 50% سے زیادہ بڑے وہ لوگ ہوں گے جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی سورہ فاتحہ صحیح. حالانکہ سورہ فاتحہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ عطا فرمائی جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے. اور قرآن کریم نے فرمایا پورے قرآن کا جو علم ہے, جو سمندر ہے, اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں سمو دیا ہے. پورے قرآن کا علم کس میں ہے؟ میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, 50% سے زیادہ یہاں ایسے بیٹھے جن کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے. تو کیا قیامت میں اللہ پوچھے گا نہیں؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ جو قرآن پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اور جیسے تلاوت کرنا ہے ویسی تلاوت کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں, اور جو جیسے تلاوت کرنا ویسی تلاوت نہیں کرتے وہ بڑا نقصان اٹھانے والے. میرے پیاروں, یہ جو عنوان لگا ہے مدرسۃ الصفہ والوں نے, جو تعلیم بالغان بڑوں کے لیے تعلیم کا, جو میں کہتا ہوں کہ ہم مدرسۃ الصفہ کا جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے, کیونکہ جو کام یہ کر رہے ہیں اللہ ان کے کام میں برکت عطا فرمائے. لیکن میں چاہتا ہوں تانڈور کا ہر بڑا, کیونکہ ایک سوال ہوتا ہے ہمارے دماغ میں, کیا ہے معلوم ہے, وہ چھوٹا چھوٹا تختی لے کے جانے کا, الف با تا کی تختی لے کے جانے کا, وہ قرآن پاک ناظرہ لے کے جانے کا, وہ ہمارے بچوں کا کام ہوتا. غلط ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا قرآن پاک لا کر کہ یہ قرآن پاک کی عمر, سیکھنے کی عمر کتنی ہے, اس کے سکھانے کی عمر کتنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من المہدی الی اللادی. ارے قرآن پاک کا سیکھنا ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے اور قبر کی گود میں جا کے ختم ہوتا ہے. ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے اور قبر کی گود میں جا کے, اس لیے یہاں بہت سارے ہوں گے جس کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوگی.
جن کو وضو کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوگا. 4 بچے پیدا ہو گئے لیکن ہم کو مسنون غسل کا طریقہ معلوم نہیں, ہمارا قرآن صحیح نہیں, ہمارے قرآن کا الفاظ صحیح نہیں, ہمارے قرآن کے پروناؤنسیشن صحیح نہیں, ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم, ہمیں قرآن کی تفسیر نہیں معلوم. یہ مدرسۃ الصفا والے ایک محنت لے کر آئے ہیں کہ چھوٹے بچے تو ماشاءاللہ مدرسے میں جاتے ہیں, مکتب میں جاتے ہیں, اپنے ماں باپ کے کہنے پر جاتے ہیں. بلکہ میں نے گجرات میں اس کا سروے کیا کہ کسی بھی چھوٹے بچے کو ہم بلا کر پوچھتے, بھائی ادھر مدرسے میں تم انٹر ہوتے ہو, مسجد میں انٹر ہوتے ہو, مسجد میں داخل ہونے کی دعا وہ سناتا ہے, مسجد سے نکلنے کی دعا سناتا ہے, استنجا میں جاؤ تو دعا سناتا ہے, باہر نکلو تو دعا سناتا ہے. اور کسی کے باپ کو پوچھو, کیونکہ بڑوں کے دماغ میں یہ ہم کو آتا ہے, ہم نے پڑھا ہے, ہم نے ہمارے زمانے میں قرآن پڑھا. ارے کیا ہم نے قرآن پڑھا تو ہماری سورہ فاتحہ صحیح ہے؟ اور سورہ فاتحہ کیا ہے میرے پیاروں؟ جب بات آئی تو میں آپ کو بات بتا دوں سورہ فاتحہ کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عمر تھی 5 یا 6 یا 7 سال. بولو عمر کتنی؟ 7 سال. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے میں بیٹھا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور ایک سفید کپڑے میں ایک شخص بیٹھے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے میں نے اللہ کے رسول کو پوچھا یہ کون ہے, ان کو کبھی ہم مدینے میں دیکھا نہیں ہے, اتنے خوبصورت آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل ہے. بولو سبحان اللہ. کون ہے؟ جبرائیل ہے. اور تھوڑی دیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میری تو 7 سال کی عمر تھی, میں نے دیکھا آسمان پر دھاڑ 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 آواز آ رہی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور حضرت جبرائیل بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور میرے نبی بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگے. اور حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل کہتے میرے پیارے نبی آسمان پر جو دھار دھار آواز آتی ہے آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو پہلے کبھی کھلا نہیں تھا, اور وہ فرشتہ اتر رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی اترا ہی نہیں تھا. اور کہا وہ چیزوں کو لے کے اتر رہا ہے جو پہلے کسی نبی کو ملی ہی نہیں ہے. اتنے میں وہ فرشتے آ گئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرشتے آ گئے اور کیا کہا ابشر بنورین. وہ فرشتے نے آ کر کہا میرے نبی 2 نور لے لو جو پہلے کسی کو نہیں ملا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سے 2 نور لے لو, کیونکہ تم پہلی مرتبہ آسمان سے آئے ہو, پہلی مرتبہ آسمان کا دروازہ کھلا, یہ جبرائیل بیٹھے ہیں, یہ میں ہوں, یہ تم 2 نور کیا لے کر آئے؟ تو کہا پہلا نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا کوئی اگر سورہ فاتحہ پڑھ لے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے, اس کے بعد جو اللہ سے مانگے اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا. جو مانگے گا اللہ اس کی مراد کو پورا کرے گا. لیکن کب؟ جب ہماری سورہ فاتحہ صحیح تو ہوئے. ہماری تو سورہ فاتحہ ہی صحیح نہیں, ہم کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. اس لیے میرے پیاروں آج میں چاہتا ہوں, بات ابھی ختم کر رہا ہوں میں, لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کون کون تیار ہے بڑے لوگوں میں, چھوٹے بچوں میں نہیں, چھوٹے بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو, جیسے مولانا نے شروع میں آیت پڑھی تھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ, لیکن جب گھر کا بڑا ہی سدھرا نہیں ہوگا تو گھر کا چھوٹا. ارے بولو. امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے اذا کان العود معوجا فکیف یستقیم الظل. امام راضی لکھتے کہ لکڑی جو ہے نا, لکڑی اس کو سیدھا رکھو تو اس کا شیڈو, اس کا سایہ سیدھا, لکڑی ٹیڑھی تو اس کا شیڈو. آج ہم روتے کہ میرا بیٹا ایسا ہو گیا, میرے بیٹے نے یہ کیا, میری بیٹی نے ایسا کیا. تو باپ نے قرآن پاک صحیح کیا. اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہے تو میں ایک بات بتا دوں, بہت ضروری بات ہے, اور میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا, یہ علماء بیٹھے ڈائریکٹ قرآن سے. بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, بڑی بڑی عمر کے ہو گئے. بولو قرآن پڑھنا, اور کیا کہیں گے معلوم, اب تو عمر ہو گئی, ہاں پکچر دیکھنے کی عمر ہے, ارطغرل دیکھنے کی عمر ہے, ایپیسوڈ دیکھنے کی عمر ہے, سیریل دیکھنے کی عمر ہے, کرکٹ دیکھنے کی عمر ہے, موبائل میں ننگی عورتوں کو ناچتا ہوا دیکھنے کی عمر ہے. عمر نہیں ہے تو اللہ کا کلام پڑھنے کی عمر نہیں. آج میں کھل کر ایک بات کہہ رہا ہوں اور یہ سارے علماء میری گواہی دیں گے, جو لوگ قرآن یہ مجمع بیٹھا ہے نا, مولانا محمد صاحب, شاید لوگ مجھے کہیں گے کہ بہت خراب بولا, لیکن بولا. یہ مجمع جو بیٹھا ہے نا, میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس میں سے اکثر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے آج پورے دن میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. وہ بھی بہت, میں نے بہت اچھا بولا, یعنی ان لوگوں نے قرآن کو چھوا بھی نہیں ہے. یہاں اسے بیٹھے 50% سے زیادہ بیٹھے جنہوں نے قرآن کو, بلکہ اس سے گری ہوئی بات میں بتاؤں, یہاں ایسے نکم میں نمک حرام غدار بیٹھے ہیں جنہوں نے 24 گھنٹے ہو گئے قرآن کو محبت سے دیکھا بھی نہیں ہے. چلو پکڑنے کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے, دیکھنے کے لیے
لیکن دیکھا قرآن کو؟ کتنی مرتبہ موبائل دیکھا اپنا نکال جہاں نماز ہوتی ہے نا، نماز ختم ہوئی باہر نکلا، جمعہ کی نماز کے باہر نکلا، پہلا کام یوں جیب میں ہاتھ ڈال، کیا نکالے گا؟ موبائل، اور دیکھے گا کسی کا فون آیا، نہیں آیا ہوگا تو بیٹھے بیٹھے شروع، کیا ہے؟ کون سا کروڑوں کی رولنگ کر رہا ہے؟ کون سا بہت بڑا کام کر رہا ہے؟ آج میں آپ کو ڈائریکٹ سنا رہا ہوں، دیکھو معاف کرنا لیکن جو لکھا ہے وہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جس نے میرے قرآن کو چھوڑا، بولو جس نے میرے قرآن کو چھوڑا، اس کی سزا ہم کو مل گئی۔ آج جتنا مجمع بیٹھا ہے نا، ہم سب لوگ روزی میں پریشان ہیں، اللہ ماشاءاللہ، باقی سب لوگ روزی میں پریشان ہیں کہ نہیں؟ اور کیا بولے گا معلوم؟ ارے یار مولانا لاک ڈاؤن آ گیا، وہ کوئی کہے گا کورونا آ گیا، کوئی کہے گا چکن گنیا آ گیا، اور کوئی تو بہت آگے جاتا کہتا ہماری دکان پہلے بہت چلتی تھی، ارے باپ دادا کے زمانے کی دکانیں چلتی تھی، اب تو نفع پروفٹ ختم ہو گیا، جو ہم نے راس المال موڑی لگائی تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی، ہم قرضے میں ڈوب گئے۔ میں نے کہا بھائی کیوں ہوا؟ کہتا کسی نے جادو کر دیا۔ تو سب جادوگر فرصت میں ٹانڈور میں آ کے بیٹھ گئے، اور ایک تو میرے کو ملا اتنا آ کے روئے میری دکان نہیں چلتی، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، کھانے کے لالے پڑ گئے، میں قرضے میں ڈوب گیا، میں موبائل بھی بند کر کے چلتا، لوگ میرے سے قرضہ مانگتے، میں کیا کروں مولانا، مولانا کیا کروں؟ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا مولانا میرے گھر میں آؤ کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا گھر میں؟ تو کہا رات کو سوتا ہوں تو آواز آتی ہے ٹھاک ٹھاک ٹھاک۔ میں نے کہا کیا؟ میرے کو کہتا آپ سمجھتے نہیں مولانا جنات گھر میں آیا۔ میں نے کہا آواز جنات کو بھی تو ہی ملا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری روزی کیوں تنگ ہو گئی، اور ہم روزی کے لیے پریشان ہوتے رہیں گے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن نے کہہ دیا، وہ فائنل سٹیٹمنٹ ہے، اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ہم روزی روزی پیسہ 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 پیسہ، یا تو پیسہ ہے نہیں ہے تو برکت نہیں ہے، نوکری ہے نوکری ہے تو ٹھکانہ نہیں ہے، بہت پریشان۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جو میرے قرآن کو چھوڑے گا، بولو جو میرے قرآن کو چھوڑے گا، پوری بات میں بتا دیتا ہوں، جو میرے قرآن کو چھوڑے گا، اللہ فرماتے تیری روزی میں تنگ کروں گا، تو پیسہ 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 کرتے کرتے قبر میں چلا جائے گا۔ ایک بات اس پر بس نہیں، اللہ کہتے پھر قیامت میں تجھے جب اٹھاؤں گا تو اندھا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ اور اللہ کہتے کہ تو قیامت میں کہے گا اللہ میں اندھا کیوں؟ اللہ میں ٹانڈور میں تھا، میری دکان تھی، میں سب کو دیکھتا تھا، اللہ قیامت میں مجھے اندھا کیوں بنایا؟ تو اللہ کہیں گے میرا قرآن تیرے گھر میں تھا، تو اس سے اندھا بن گیا، آج میں نے تجھے حقیقت میں اندھا بنا دیا۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، پارہ نمبر 16، بولو سورہ طٰہٰ، بولو سورہ، اور بس سورہ طٰہٰ پورے ہونے کو 1.5 صفحہ باقی رہتا ہے، اور یہ آیت کریمہ آپ کو ملے گی جو پڑھ کر بتا کر بات ختم کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرماتے میرے بہت سے بندے اور بندیاں بڑی بڑی عمر کے ہو گئے اور انہوں نے قرآن کریم کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ فرماتے ان کی روزی تنگ کر دوں گا، یہ روزی روٹی کرتے کرتے قبر میں چلے جائیں گے۔ اللہ کہتے قیامت میں اندھا بنا کر اٹھاؤں گا، اور یہ قیامت میں مجھے پوچھیں گے اللہ تو نے اندھا کیوں بنایا؟ اللہ کہتے میں کہہ دوں گا تو میرے قرآن کے سامنے اندھا ہو گیا تو میں نے بھی تجھے۔ اب اس سے بڑا اندھا کون ہوگا جو 24 گھنٹے میں قرآن کو دیکھنے کو تیار نہیں، جو قرآن کو ہاتھ لگانے کو تیار۔ یہ تو شکر مانو یہ پوری ٹیم کا، یہ مدرسۃ الصفا کا، کہ ان کو فکر ہے، ہم کو اپنی فکر، بھائی کھانے کی فکر ہے نا، پینے کی فکر ہے نا۔ دیکھو سب لوگ سویٹر پہنے کیونکہ ٹھنڈی آ گئی نا، تو معلوم ہے میری اپنی جان کی حفاظت کے لیے سویٹر پہننا ہے، مجھے اپنی جان کی حفاظت کے لیے سویٹر پہننا ہے۔ گرمی آتی ہے تو پنکھا کھولنا ہے، گرمی آتی ہے تو ایئر کنڈیشن کھولنا ہے۔ تو جہنم کی گرمی کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ سب عقل والے، کوئی بیوقوف نہیں ہے، کوئی پاگل نہیں ہے، سب کو اپنا معلوم ہے۔ نہیں معلوم ہے تو قرآن کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اور یہ ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے میں آج بہت امید کے ساتھ آیا ہوں کہ ہر بڑا آج ہاتھ اٹھا کر کہے گا کہ انشاءاللہ مولانا لوگ اور یہ مدرسۃ الصفا کی پوری جماعت، اللہ یہ علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلکہ جتنے علماء بیٹھے، بھائی جتنے علماء بیٹھے، میں پھر ایک مرتبہ بتا دوں کہ میں نے جتنا بھی بیان کیا، یہ علماء میرے مخاطب نہیں، یہ علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں مجھ سے بہت آگے، میں تو بیمار شیمار آدمی، لیکن ان کو میں مبارکبادی دیتا ہوں 1 جنوری سے نا،
یکم جنوری کہہ رہے تھے پہلے یہاں شروع ہوگا نا. ہاں یہ تعلیم البالغان یعنی بڑوں کی تعلیم 1 جنوری سے شروع ہوگا. ذرا جلدی جلدی پھٹافٹ کھڑے ہو کر صرف اپنا نام بتا دے کون نام لکھانے کو تیار ہے، تاکہ یہاں کا مدرسہ، یہاں کی کمیٹی، یہ مدرسۃ الصفہ، یہاں کے سارے لوگ، یعنی اتنا اچھا کام ہونا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں بہت زیادہ وقت نہیں دینا، جتنا ہم موبائل کو وقت دیتے ہیں اتنا بھی مت دینا، اس کا پاؤ حصہ قرآن کو دے دینا. قرآن پڑھتے جاؤ گے اللہ جنت کے فیصلے کرتا چلا جائے گا. تو کون کون تیار ہے؟ ذرا ہمارے بڑے بڑے چھوٹے بچے نہیں، دیکھو ماشاءاللہ اللہ ان کو جنتی بنا. یہ پہلا جنتی ہے جو قرآن کے واسطے. بھائی جو کھڑا ہو ذرا بلند آواز سے اپنا نام بتائے، کیونکہ اکثر لوگوں کا قرآن صحیح نہیں ہے. کم سے کم سورہ فاتحہ صحیح ہو جائے گی، جنتی بن جاؤ گے. پانی نہیں. درمیان میں کوئی علماء کرام ہے تو اٹھو بھائی، درمیان میں کے ذمہ دار ہیں، ان سے ارادہ کریں. مسجد میں نیت کر لیں گے تو مسجد میں نظام کمیٹی ہوتی. نام بھائی میں کیا چاہتا ہوں کہ جو مسجد کے ذمہ داران ہیں، مسجد کے ماشاءاللہ متولیان ہیں، ٹرسٹیان ہیں، سیکریٹریان ہیں، وہ لوگ اگر ہمت کر لیں گے تو پوری مسجد میں ماحول بن جائے گا. اور پھر مسجد میں جتنے لوگ قرآن صحیح کریں گے اس ٹرسٹی کو سارا ثواب مل جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے یہ محنت آپ کرو گے نا، قیامت میں جہاں حافظوں کو کھڑا کیا جائے گا وہاں اللہ ہم کو بھی کھڑا کر دے گا انشاءاللہ. تو چلو بھائی جتنے ذمہ داران ہیں وہ کھڑے ہو کر کہہ دے فلاں مسجد کا میں ذمہ داری لیتا ہوں، اللہ اس کے نامہ اعمال میں جنت کا فیصلہ فرمائے. خواجہ پٹیل صاحب، خواجہ پٹیل صاحب، عبدالسلام صاحب. دیکھ ہی نہیں رہے ہو تم اپنا موبائل میں بزی ہو. رومال دو چلو بات میں ضرورت کی مت کرو. ہم فوراً نکل جائیں گے. بھائی جلدی جلدی نام لکھاتے جائے، کیونکہ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، کوئی بہت لمبی چوڑی تشکیل آپ کی نہیں کی ہے. روزانہ 15 منٹ کا 20 منٹ کا معاملہ ہے. 24 گھنٹے میں کوئی اگر آپ سے 15 منٹ مانگے اور وہ بھی ہمارا قرآن صحیح ہوتا ہو، اور خاص کر کے مسجد کے ذمہ داران، مسجد کے ائمہ حضرات جو ماشاءاللہ قرآن پاک بہت اچھا پڑھتے ہیں، وہ خود اس کی ذمہ داری لیں گے. اور مسجد میں یہ کام ہو کر 1 جنوری 2022 سے ایک نیا انقلاب ہمارے یہاں قرآن پاک کی عظمت والا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. میں ملاقات کروں جو قائم کرنا چاہ رہے ہیں، مدرسہ صفہ جو قائم کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے ملاقات کروں. میرا فون نمبر بھی تھوڑا. بھائی یہ آپ لوگ سب لوگ اگر آپ کے پاس موبائل ہو تو نکال لیں. جو یہاں مطلب ہے کہ یہ کام کرنے میں دلچسپی رکھ رہے بلکہ رکھتے ہی ہوں گے، وہ ہمارے عبد الوہاب بھائی، حاجی عبد الوہاب بھائی سے ملاقات کر لیں. ان کا موبائل نمبر ہے 9347570797. پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں 9347570797. آپ نے تو ستے پہ ستا ہی لگا دیا بھائی. ماشاءاللہ اللہ ہمارے عبد الوہاب بھائی کو بھی اچھا رکھے، ہمارے صلاح الدین بھائی، ہمارے حافظ رضوان. اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے زبیر بھائی کا، جن کے گھر پر آج صبح سے میں ایک مہمان بن کر رہا. ہر طرح کی خدمتیں انہوں نے کی. اللہ ان کی والدہ کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے زبیر بھائی کو بھی بہت بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور آپ تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دعا کر لیں گے انشاءاللہ. اب ٹائم نہیں ہے نا، ٹائم بارش تھی، دوبارہ کا موقع ملے پتہ نہیں. بھائی ہمارے بیٹا کہہ رہا ہے سلام سنانے، اور میں ضرور سناتا لیکن کچھ کنڈیشن اور رول ریگولیشن کے اعتبار سے، ورنہ میں بیان بھی لمبا کیا ہوتا، لیکن کچھ رول ریگولیشن کی وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں. سب لوگ دعا کریں. اور دیکھو میں پورے مجمع کو سلام کر دیتا ہوں، پورا مجمع میرے سلام کا جواب دے دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہاں کے جوانوں سے میری گزارش ہے کہ پوری چین بنا کر رکھے تاکہ ہم بیچ میں سے چلے. سلام ہو گیا ہے. ملاقات سے زیادہ ضروری ہے جو بات میں نے کہی ہے قرآن پاک کے تعلق سے،
اس پر عمل کرنا میری ملاقات سے زیادہ ضروری. کل قیامت میں اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھے گا قاری احمد علی سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی, لیکن اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ میرا کلام پاک جو اترا تھا اس کو تو نے صحیح پڑھا کہ نہیں پڑھا. اس لیے اس کی طرف توجہ زیادہ دے, پوری چین بنا لے تاکہ ہم نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سفر شروع کریں. دعا کریں کہ اللہ ہمارے سفر کو آسان فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت گنہگار ہے, خطا کار ہے, مجرم ہے, پاپی ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ جو مقصد کے لیے جمع ہوئے اللہ تو جانتا ہے. اللہ مقصد قرآن پاک کی عظمت ہے, قرآن پاک کا سیکھنا ہے اور اللہ بالغان کا سیکھنا ہے. اے اللہ یہ پورے ٹانڈول کو اور قرب و جبار والوں کو اس کی توفیق عطا فرما دے. اللہ قرآن پاک تیرا کلام ہے, اللہ بہت مبارک کلام ہے. اللہ کھلا العالمین اس قرآن پاک کے پیچھے ہمارے نبی کے آنسو بھی چھپے ہوئے ہیں, حضرت فاطمہ کے آنسو بھی چھپے ہوئے ہیں. اللہ العالمین یہ قرآن پاک سے ہم کو محبت عطا فرما دے, اس کی عظمت عطا فرما دے, اس کی تلاوت عطا فرما دے, اس کی حلاوت عطا فرما دے, اس کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. کھلا العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یہاں علماء کرام کی بہت بڑی جماعت ہے. اللہ یہ وہ لوگ بیٹھے جن کے سینے میں قرآن ہے. اللہ ان کی برکت سے اللہ ہم سب کے روزی کے معاملے کو حل فرما دے. بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. ہم جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے دے. اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ جو مخلوق غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے. اور اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے, اللہ میری ماں چلی گئی اور بھی بہت سو کے اماں ابا چلے گئے ہوں گے, اللہ سب کی قبر کو نور سے بھر دے, رحمتوں سے بھر دے. سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, سب کی قبر میں جنت کی نعمتیں اتار دے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے. جو مانگا وہ بھی دے دے, جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین